والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ بات نہیں ہے یہ کہا جا کر نہیں ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم اور مکرم اساتذہ کرام، رابطہ مدارس اسلامیہ کا مقصد مدارس کو جوڑ کر ان کے اندر قوت پیدا کرنا اور تعلیمی معیار کو بلند کرنا ہے۔ ایک رابطے کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، ان میں سے کہ اجتماعی امتحان اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ تو اس سب کا مقصد تمام مدارس کو جوڑنا، چونکہ جب ہم جڑ جائیں گے تو ایک دوسرے کا تعاون بھی کریں گے، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے اور ہماری طاقت بھی بڑھے گی۔ اور یہی مقصد تھا انگریز کے دور میں ہمارے اکابر کا ان مدارس کے قیام سے، کہ اسلام کیسے زندہ رہے۔ الحمدللہ اس میں کامیابی ملی۔ تو اسی کی ایک کڑی ہے یہ تدریبی پروگرام رابطے کی۔ تدریبی پروگرام میں تجربات پیش کیے جاتے ہیں درس و تدریس سے متعلق، کہ ہمارے بچے باصلاحیت کیسے بنیں۔ دوسری جگہ بھی جانا ہوتا ہے تدریبی پروگراموں میں، متعدد جگہ جانا ہوا، شاہی بھی، بجنور بھی، پوکرن، دوسرے علاقوں میں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مدربین حضرات زیادہ تر موضوع سے ہٹ کر تحقیق پر آ جاتے، اور یہ چیز میں نے لکھ کر کے مستقل بھیجی تھی کہ یہ تدریبی پروگرام ہے، اس میں یہ تحقیقی پروگرام نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے تو اس کے لیے سیمینار کیا جائے، علماء اپنی اپنی تحقیقات اس میں پیش کریں، پھر اس پر فیصلہ کیا جائے۔ تو ایک جز کو لے کر کے اور اس کی تحقیق میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ تدریبی پروگرام سے تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں، اس پر تبادلہ خیال ہو، ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں سمجھیں۔ محترم حضرات، معیار تعلیم کا مدار 3 چیزوں پر ہے: نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور طریقہ تعلیم۔ نصاب تعلیم، نصاب تعلیم ایک ہونا چاہیے، اور اس پر زور دیا گیا ہے عاملہ کے اجلاس میں، اور اس میں یکسانیت ہو۔ یہ
بہت بڑا موضوع رہا اجلاس میں، دور پورے ملک سے حضرات تشریف لائے تھے اور بہت سی باتیں سامنے آئی تھی. مجھے بھی موقع دیا گیا تو ایک بات میں نے بھی رکھی کہ دو چیزیں ہیں. میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو امتحان کا مسئلہ، امتحان کا حل کیا ہے، کس کا، کہیں کوئی سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کہیں کوئی سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، نحو کی، صرف کی خاص طور سے، اور تعبیرات سے فرق ہو جاتا ہے. تو اس کا حل کیا ہو، اور دوسرے یکسانیت کیسے آئے. تو یہ مسئلہ الجھم پلجم ہو گیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں 5 سال سے اجتماعی امتحانات کا سلسلہ چل رہا ہے. ابتداً ہم نے ایسا کیا کہ تقریری امتحان کرائے اور اس میں مختلف وہ کتابیں ممتحن کے سامنے رکھ دی جن کو بچے پڑھ کر کے آئے تھے. تو بچے سے پوچھ لیا جاتا کہ کون سی کتاب پڑھ کے آئے، تو اسی کتاب کو ممتحن لے کر کے اور اسی میں سے اس کا امتحان لے لیتا. 2 سال تک تو ہمارا یہ سلسلہ رہا، لیکن اس میں بھی ہمیں مشکل پیش آئی. کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی آئی کہ ابتداً جو بچے آتے ہیں ان سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں، اخیر میں وقت کم رہ جاتا ہے تو ان سے سرسری سوالات کیے جاتے ہیں، تو جو ہے کوئی معیار نہیں بن پاتا اس کا. تو پھر ہم نے تقریری امتحانات شروع کرائے اور اس کے لیے ہم نے طے کیا کہ نحو اور صرف کے سوالات فنی ہوں، کسی ایک کتاب سے ان کا تعلق نہ ہو. اور جب یہ بات میں نے رکھی تو حضرت مولانا یہ ناظم صاحب جو ہیں وہ موجود تھے یہاں، وہ وہاں بھی موجود تھے. ان کو حضرت وہاں تشریف فرما تھے. انہوں نے تائید کی کہ بالکل فنی سوالات ہونے چاہیے تو کسی کو کوئی اشکال نہیں رہے گا. پھر حضرت مولانا ارشد رشیدی صاحب نے بھی میری تائید کی کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ فنی سوالات کیے جاتے ہیں. تو ہم نے اس مسئلے کو تو اس طرح سے حل کیا. رہا مسئلہ دوسرا کہ سارے ہی مدارس میں ایک ہی کتاب پڑھائی جائے، نحو کی، صرف کی، تو رابطے میں تو نحو میر اور میزان مشرق ہے. تو میں نے اس سلسلے میں عرض کیا کہ عربی درجات کے جو امتحانات چل رہے ہیں 2 کتابوں کے، کہیں 3 کتابوں کے ایک کلاس کا، اور کہیں 4 کتابوں کے، اور باقی کتابوں کے امتحانات جو ہیں وہ دوسرے ممتحن حضرات آ کر کے لیتے ہیں. یہ سلسلہ ختم کیا جائے، چاہے 4 تک کے کلاسوں کا امتحان کرایا جائے، لیکن مکمل امتحان کرایا جائے ساری کتابوں کا، اور وہ ساری کتابیں رکھی جائیں جن کو آپ چاہتے ہیں، رابطے نے جن کو متعین کیا ہے. تو پھر مدرسے والوں کی مجبوری ہوگی پڑھائیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھائیں، نحو قاسمی پڑھائیں، آسان نحو پڑھائیں، آسان صرف پڑھائیں. امتحان ہوگا نحو میر کا، امتحان ہوگا میزان منشئ کا. آپ کچھ بھی پڑھائیں، ہم ان کو پابند نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ امتحان ان کتابوں کو ہوگا. تو مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سارے حضرات پھر انہی کتاب کو پڑھانا شروع کریں. تو دوسری بات کا حل میں نے یہ پیش کیا تھا جس کو پسند بھی کیا گیا اور ان حضرات نے نوٹ بھی کیا. بہرحال تو نصاب اس سال تو ایسے ہی امتحان ہوگا جیسا کہ ہر سال ہو رہا ہے، فنی سوالات ہوں گے، لیکن آئندہ سال سے انشاءاللہ ہم شروع سال میں ہی اعلان کر دیں گے کہ فلاں فلاں کتاب جو ہے اس کا امتحان ہوگا، اور اب آپ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں یہ آپ کا کام ہے. تو نصاب تعلیم جو ہے وہ ہمارا، اس میں یکسانیت بھی ہونی چاہیے، اور
دوسری اہم بات نصاب تعلیم کے سلسلے میں یہ عرض کروں گا، اور پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، کتابوں کی بھرمار نہیں ہونی چاہیے۔ بعض مدارس میں دیکھا گیا ہے کہ یکے بعد دیگر نحو کی بھی 3 کتابیں پڑھا دیتے ہیں، نحو میر بھی پڑھا دی اور اس کے ساتھ ساتھ اور نحو قاسمی بھی پڑھا دی اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی نحو کتابی، اور یہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہم 3 کتابیں جب بچے پڑھیں گے تو ان کی صلاحیت اچھی مضبوط ہو جائے گی۔ حالانکہ معاملہ اس کا بالکل برعکس ہے، وہ کہیں کے بھی نہیں رہتے، طلب الکل فوت الکل۔ کسی بھی ایک کتاب کی تعبیرات جو ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں رہتی۔ اس لیے میری ناقص رائے یہ ہے، جو بھی کتاب پڑھائی جائے نحو کی، صرف میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف میں تو وہی سے گئے ہیں ہر کتاب میں، نحو کی جو بھی کتاب پڑھائی جائے ایک ہی کتاب پڑھائی جائے بس، اور اس کو بہت پختہ یاد کرایا جائے، اور کسی دوسری کتاب کے ہاتھ نہ لگایا جائے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر ڈبل کتابیں پڑھائی جائیں گی تو ان سے جو ہے اس سے الٹا نقصان ہوگا۔ تو کتابوں کی بھرمار نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم نے 45 منٹ کے گھنٹے بنا دیے، حالانکہ 45 منٹ کا گھنٹہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، ہر جگہ 60 منٹ کا ہی ہوتا ہے گھنٹہ، کسی بھی ملک میں نہیں ہے 45 منٹ کا گھنٹہ، لیکن ہمارے مدرسوں میں 45 منٹ کا گھنٹہ ہے اور اس کو گھنٹہ ہی کہتے ہیں۔ خیر چلو، یہ مجبوری ہے۔ اب جو اہم مدارس ہیں، دارالعلوم دیوبند میں پورے 60 منٹ کا گھنٹہ ہے، شاہی میں بھی 60 کا ہے، امروہہ میں بھی 60 کا ہے، ہاپوڑ میں بھی 60 کا ہے، جو ہے جہاں جو اہم مدارس ہیں ان سب میں آج بھی 60 منٹ کا گھنٹہ ہے، اور 60 منٹ کا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ 45 منٹ میں 5 منٹ تو حضرت کو تشریف لانے میں لگ جائیں گی، 5 منٹ لڑکوں کے جمع ہونے میں لگ جائیں گی، اور پھر بچی کتنی 45 میں سے 35 منٹ بچی، اس میں آپ کو سبق بھی سننا ہے، اس میں آپ کو جو ہے اگلا بھی پڑھانا ہے، اس میں آپ کو خلاصہ بھی پوچھنا ہے، اور جیسا کہ حضرت مفتی زبیر صاحب نے فرمایا کہ ایڈوانس بتا دو خلاصہ، تو وہ بھی بتانا ہے، اس میں پہلے ہی بتا دو اس کو کہ کیا کیا آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا نے بڑی قیمتی باتیں بتائی مفتی صاحب نے، اور یہ بہت اچھی چیز۔ تو گھنٹہ تو 60 منٹ کا ہی ہونا چاہیے، باقی چلو اگر 45 منٹ کا 50 منٹ کا ہم نے بنا رکھا ہے تو، اور وہ یہ 8 گھنٹے 6 گھنٹوں کے کیسے بنے، اس کی وجہ مجھے معلوم ہے۔ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ نہ تو استاد خالی رہیں اور نہ لڑکے خالی رہیں، اور ہم کو ان کی گواڑی نہ کرنی پڑے بچوں کی، اس لیے سب جو ہے مشغول جو ہے کر دیتے ہیں اس میں ان گھنٹوں میں، اس لیے بڑھا کر کے گھنٹے اور کر رکھتے ہیں۔ بہرحال تو کتابوں کی بھرمار نہیں ہونی چاہیے۔ دارالعلوم کے اصول میں بھی یہ چیز رکھی گئی ہے، 5 گھنٹوں سے 6 گھنٹوں سے زیادہ، 6 کتابوں سے زیادہ کتاب نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ 5 گھنٹے ہوں اور 1 گھنٹہ خالی ہو بچوں کا، جو ہے صبح کا گھنٹہ مثلا یہ خالی رکھ دیا جائے، تو اس میں ان اسباق کی وہ تکرار کریں جو صبح پڑھیں، اور شام والے جو پڑھیں، شام کو جو اسباق پڑھے ہیں ان کی تکرار مغرب کے بعد ہو جائے۔ اب صبح سے لے کے شام تک 8 کتابیں پڑھی ہیں، مغرب سے لے کے عشاء تک تکرار کیسے ہو جائے گی؟ سب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے 1 گھنٹہ اگر خالی رکھ لیا جائے اور اس میں اساتذہ کی نگرانی میں تکرار کا اہتمام کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تجربہ کیا جا سکتا ہے، ہاں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ایک چیز یہ ہے۔ تیسری چیز اس نصاب تعلیم میں یہ ہے، صلاحیت سے اوپر کتاب نہ ہو۔ جس کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہے اس میں اس کتاب کی اہلیت ہونی چاہیے جو کتاب آپ پڑھانے جا رہے ہیں، ورنہ تو نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا، بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور استاد جو ہے
وہ کتاب کو یاد نہیں کرا سکتے۔ میں نے دیکھا بعض جگہ عربی دوئم میں شعر تہذیب ٹھوک رکھی، ارے شعر تہذیب تو پنجم والا بھی پڑھ لے، یہی غنیمت ہے، ہاں اس کو بھی انعام ملنا چاہیے۔ اب عربی دوئم میں جب شعر تہذیب پڑھائی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہو۔ تو ایسی کوئی بھی کتاب نہیں ہونی چاہیے کہ جو بچوں کے معیار سے اوپر ہو۔ ایک بات اور ضمنی طور پر عرض کروں، نورانی قاعدہ آج کی تاریخ میں چھایا ہوا ہے، ہر جگہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھاتے ہیں۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ پڑھاتے کہیں بھی نہیں ہیں، ہاں اس طریقے کے مطابق سب اپنی منمانی کرتے ہیں، کہیں سے چھوڑتے ہیں کہیں سے پڑھاتے ہیں، کوئی یعنی ہر مدرس اپنی ترتیب سے پڑھاتا ہے، اس ترتیب سے نہیں، تختیوں کو رٹواتے ہیں، بس پوری توجہ تختیوں پر ہی ہوتی ہے، بچوں کی بھی اور استاد کی بھی۔ جس کے تختی یاد اس کے نورانی قاعدہ یاد، اور جس کے تختی یاد نہیں ہے اس کے نورانی قاعدہ نہیں۔ ادائیگی کی طرف محض توجہ نہیں ہو۔ میرا اس سال سابقہ پڑا نورانی قاعدہ سے، تو میں نے جب اس کو جو ہے دیکھا دھیان سے غور سے، تو میری سمجھ میں وہ کم آیا کہ یہ تو بچوں کے ساتھ زیادتی۔ جو بچے بھی نقطوں کو یاد کریں تاکہ اوپر نقطے ہوتے ہیں یہ نیچے ہوتے ہیں یہ بھی اس کو بتایا جا رہا ہے، وہ ان تختیوں کو کس طرح سے کور کرے گا۔ چنانچہ ایک بہت اہم مکتب میں گیا، جو مکتب مشہور تھا اس میں گیا، اور میں نے جس نے بچے تیار کر رکھے، تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بھائی را کے قاعدے بتاؤ، راگ پرباری کے قاعدے، تو اس نے یاد کر رکھے تھے، فوراً بتایا خود را پر اگر زبر پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ خدرا کیسی رہے؟ خدرا دیکھی تو نا کیسی ہوتی ہے؟ یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے یا لوہے کی ہوتی ہے یا ربڑ کی ہوتی ہے؟ خدرا کیسی ہوتی ہے دیکھی تو؟ کہ جی میں نے تو نہ دیکھی۔ لوگوں کوئی بھی کلاس میں سے بتاؤ خدرا کیسی ہوتی ہے، تو ایک بھی بچہ نہیں بتا پایا خدرا کو۔ اب جب یہ ظاہر ہے آنکھ بند کر کے جب ان کو رٹا جائے گا تو رٹا ہوا تو کبھی ساتھ نہیں دیتا، اس کو تو بھول جائے گا بچہ۔ تو یہ میں چھوٹے معصوم بچوں پر زیادتی ہی سمجھتا ہوں۔ بہرحال چل رہا ہے ایک سلسلہ۔ تو 3 چیزیں ہیں اس میں نصاب تعلیم میں: نصاب میں یکسانیت ہو، نمبر 2 کتابوں کی بھرمار نہ ہو، نمبر 3 صلاحیت سے اوپر کتاب نہ۔ دوسری چیز ہے نظام تعلیم۔ نظام ایک تو تعلیم کا نظام ہے، اور بھی کئی نظام ہوتے ہیں مدرسوں کے اندر، کہیں مطبخ کا نظام ہے، تو کہیں دارالاقامہ کا نظام ہے، کہیں مہمانوں کا نظام ہے، بہت سے نظام ہوتے ہیں اس میں۔ لیکن یہ سب یہ سارے جو اور نظام ہوتے ہیں یہ سارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نظام تعلیم سے، تو سارے ہی نظاموں کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اگر مدرس وقت پر نہیں آیا نظام کے تحت تب بھی تعلیم نہیں، اور اگر بچے چھٹی جا کر کے وقت پر نہیں آئے تب بھی تعلیم صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر مطبخ میں کھانا نہیں بنا تب بھی جو ہے تعلیم صحیح نہیں ہو سکتی، نظام تعلیم صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر دارالاقامہ میں کہ نظام میں گڑبڑ ہوگی تو نظام تعلیم صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نظام دارالاقامہ اور جو ہے دوسرے جو نظام ہیں یہ سب موقوف علیہ ہیں نظام تعلیم کے لیے۔ اگر وہ سارے نظام صحیح ہوں گے تو نظام تعلیم صحیح ہوگا، اور اگر نہیں ہوں گے تو بالکل نہیں۔ تو ایک تو پابندی، استاذ کو پابند ہونا پڑے گا، استاذ کو ہی نہیں معتمم کو بھی پابند ہونا پڑے گا، طلباء کو بھی پابند ہونا پڑے گا۔ تو پابندی کا تعلق سب سے ہے، لیکن معتمم سے اور طلباء تک، اس لیے کہ طلباء تو
زیر نگرانی ہیں اساتذہ کے، اور اساتذہ زیر نگرانی ہیں محتمم اور انتظامیہ کے۔ تو اگر محتمم پابند نہیں ہوگا تو کبھی اساتذہ صحیح کام نہیں کر سکتے۔ ایک کر لے گا، دوسرا نہیں کرے گا، دوسرا کر لے گا، تیسرا نہیں کرے گا۔ اگر محتمم پابند نہیں ہوگا تو اساتذہ صحیح کام نہیں کر سکتے، یہ طے ہے۔ اسی لیے گجرات میں ہم نے دیکھا بہت سے مدارس میں کہ محتمم 10 منٹ پہلے آ کر بیٹھتا ہے آفس میں، اور 10 منٹ بعد اٹھ کر کے جاتا ہے چھٹی سے۔ تو سارے اساتذہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محتمم صاحب چاہے کہیں پھرے، اپنے گھر میں سو رہا ہے محتمم صاحب، یا چہل قدمی کرنے کے لیے گیا ہے اور اساتذہ پڑھائیں۔ کوئی پاگل ہیں یہ اساتذہ تو پڑھائیں؟ بھائی ان کو جو ہے سب سے پہلے محتمم کو پابند ہونا پڑے گا، اس کے بعد اساتذہ کو پابند ہونا پڑے گا، یعنی اپنے وقت پر پہنچے، اور بھی 2 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ جب وہ مدرس اپنی نشست پر وقت پر پہنچے گا تو انشاءاللہ طلباء بھی وقت پر ہی پہنچ جائیں گے۔ اور اگر وقت پر نہیں پہنچا، ذرا سے بہانوں سے اسباق کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں سر میں درد ہو جاتا ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے۔ میں سر درد کو بیماری ہی نہیں سمجھتا، میں کبھی ناغہ نہیں کرتا الحمدللہ، یہ میرا پوری زندگی کا خلاصہ۔ میں کبھی سبق ناغہ نہیں کرتا، الا یہ کہ یہاں 9 مہینوں 9 میں بھی اگر کہیں پر دوسرے محلے میں ادھر ہوں گا تو گھنٹہ میرے دماغ میں ہو۔ بس یہ اللہ کی توفیق ہے، میری اپنی کوشش ہے۔ تو اس کا میں نے بہت فائدہ دیکھا، اس کا اتنا بڑا فائدہ دیکھا کہ میں 2 سال کی کتابوں کو ایک سال میں پڑھا۔ جو پابندی سے جو سبق و مقدار صحیح رہی تو سال تو بہت بڑا ہوتا۔ تو جو ہے پابندی، دارالعلوم دیوبند میں تھے ایک استاد، بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا گل محمد خان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بہت پابند تھے، چاہے برسات ہو رہی ہو یا بارش ہو رہی ہو، سردی پڑ رہی ہو، گرمی پڑ رہی ہو، لیکن اسے گھنٹے میں 5 منٹ پہلے پہنچنا۔ تو ان کے عمل کو دیکھ کر کے طلباء نے ایک مقولہ بنایا کہ زمیں ٹلد زماں ٹلد نہ ٹلد گل محمد خان۔ ہاں، زمیں ٹلد زماں ٹلد نہ ٹلد گل محمد خان۔ تو یہ پابندی، چونکہ اگر استاد پابند نہیں ہوگا تو کبھی بھی طلباء پابند نہیں ہو سکتے، اسے نوٹ کر لیں، کبھی بھی طلباء پابند نہیں ہو سکتے۔ کوئی کہیں چلا جائے گا، کوئی کہیں چلا جائے گا، فلاں کہاں نکو جی وہاں گیا ہوا، چونکہ اسے پتہ ہے کہ استاد تو آئے نہیں ہے، ابھی دیر میں آئے گا۔ تو اس کا مدار ہے استاد کی حاضری۔ جب استاد وقت پر پہنچے گا نظام کے مطابق تو انشاءاللہ تمام طلباء بھی وقت پر پہنچیں گے۔ تو یہ جو ہے نظام کی پابندی کرنی پڑے گی ہم سب کو۔ اگر ہم مدرسہ چلانا چاہتے ہیں، اگر ہم بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پابندی کرنی پڑے گی ہم سب کو نظام کی۔ دوسری چیز ہے نظام تعلیم میں مطالعہ اور تکرار۔ یہ کام بھی ہم کو ہی کرانا ہے، یعنی عربی درجات میں مطالعے کی عادت ڈالی جائے، بچوں کو پابند کیا جائے کہ بغیر مطالعے کے کوئی بچہ سبق نہیں پڑھے۔ مطالعہ اور تکرار یہ دونوں کام مغرب کے بعد ہوتے ہیں، کہیں عشاء کے بعد مطالعہ ہوتا ہے، تکرار مغرب کے بعد ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر تکرار۔ اس کا ایک نگراں بھی ہوتا ہے، ہر مدرسے میں ہوتا ہے نگراں، دیکھا ہے ہم نے۔ لیکن وہ نگراں کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی نشست پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، محتمم صاحب کے ڈر سے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اگر نہیں بیٹھوں گا تو بات پرس ہوگی، تو اس لیے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور
موبائل نکال لیتا ہے تو اس میں دیکھتا رہتا ہے، جو بھی کچھ کرتا رہتا ہے، بس بیٹھا ہے چپ، حاضری ڈیوٹی۔ اور طلبا اپنے جو ہے لگے رہتے ہیں، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس نگراں کا۔ ہاں، بچے کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، عام طور سے ہوتا ہے، بعض جگہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، نگراں کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیں آپ۔ نگراں کا مطلب یہ ہے جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کی نظر ہر طالب علم پر ہونی چاہیے، بیٹھے بیٹھے کون ہے کون نہیں ہے۔ اگر کوئی غائب ہے تو بھئی فلاں کہاں ہے، تمہاری جماعت میں سے فلاں کہاں گیا ہے، اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں، کس چیز کی تکرار کر رہے ہیں۔ اگر کنس و کان بھی ان کی طرف ہے کہ کیا بتا رہے ہیں، کس طرح سے بتا رہے ہیں، تو اٹھ کر کے جائے ان کے پاس۔ اگر جو ہے وہ تکرار صحیح نہیں کر رہے ہیں تو وہ نگراں اٹھ کر کے جائے، ان کو بتائے دیکھو تم اس طرح سے تکرار کرو، اس طرح سے نہیں، تکرار ایسے کرو، اور پہلے مفہوم بتاؤ، اس کے بعد ترجمہ۔ چونکہ ہمارے آج کے بچوں نے تکرار نام رکھ رکھا ہے ترجمہ کرنے کا، اس لیے جن اسباق کو 8 گھنٹوں میں مدرس پڑھاتے ہیں وہ پٹھے پون گھنٹے میں سب کی تکرار کر لیتے ہیں، سب کی تکرار کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ اب جب صرف ترجمے کو تکرار سمجھا جائے گا اور مفہوم پر نہیں ڈالا جائے گا تو وہ بتائیں گے کیا، اور جب وہ پرچہ کریں گے تو لکھیں گے کیا۔ مفہوم بہت ضروری، بہت ضروری۔ تو تکرار کرنے کا طریقہ ان کو بتایا جائے، ان کی تکرار سنی جائے، ان کو تعاون دیا جائے، یہ۔ اور رہا مطالعہ، عشاء کے بعد بھی نگراں ہوتے ہیں۔ مطالعہ کیسے ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے، سلم کا مطالعہ کر رہا ہے طالب علم تو اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں لکھ رہا، اور ویسے بھی ہارڈ فوڑ ہے سلم کی عبارت، یا دوسری کتابیں ہیں اس قسم کی، اور کافیہ ہے، وہ کیسے مطالعہ کرے گا؟ اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کیسے کریں بچے؟ سب سے پہلی بات ان کو پابند کیا جائے کہ ہر کلاس کے پاس مصباح اللغات یا وحید جو ہے قاموس الوحید، القاموس الوحید، یہ ہونی چاہیے تپائی پر موجود، اس لیے کہ مطالعہ لغت کی کتاب سے ہوتا ہے، مطالعہ لغت کی کتاب سے ہوتا ہے۔ جو لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسے لغت میں دیکھو، فوراً دیکھو، اور اس کا ترجمہ دیکھو کیا ہے، اور پھر کوشش کرو، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر بغیر لغت کی کتاب کے کوئی جماعت مطالعہ کرتی ہے تو میرے نزدیک وہ مطالعہ کچھ نہیں کرتی، وہ ویسے ہی جو ہے وہ خانہ پوری کرتے۔ تو اس لیے ہم اپنے عربی کلاسوں کو، چاہے وہ عربی دوئم کی کلاس ہو یا پھر وہ عربی پنجم کی کلاس ہو یا ششم کی کلاس ہو، ہر جماعت کے پاس چاہے وہ چندہ کر کے اکٹھا کر کے لائیں، وہ مصباح اللغات یا لغت کی دوسری کوئی بھی کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے سامنے آئے تو اس کو اس کا ترجمہ دیکھ سکے، یہ۔ اور پھر حاشیہ پہ ڈالیں، حاشیہ، اور پابند کرے بچوں کو حاشیہ میں کیا لکھا ہے، دیکھو حاشیہ میں بہت سے حاشیے آسان ہوتے ہیں بہت، تو حاشیہ پر جو بچہ پڑھ جائے گا وہ بچہ کبھی مار نہیں کھائے۔ تو مطالعے میں آپ جو ہے حاشیہ کو ان کے سامنے رکھیں، لغت کی کتاب کو ان کے سامنے رکھیں، اور اپنے پیسوں سے مدرسے سے مت منگائیں، ان سے منگائیں جو بچے پڑھ رہے ہیں، کہ چندہ کر کے اور مصباح اللغات لاؤ خرید کر کے۔ تو یہ جو ہے مطالعہ اور تکرار، تو اس پر مدار ہے۔ مطالعہ کا مطلب دیکھ کر پڑھنا، اور تکرار کا مطلب پڑھ کر دیکھنا، اور علم حاصل ہوتا ہے انہی دو چیزوں سے، دیکھ کر پڑھنا، پڑھ کر دیکھنا۔ اچھا، تو بہرحال یہ نظام تعلیم سے متعلق کچھ باتیں تھیں جس میں مطالعہ اور تکرار جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ
جو ہے ہمارے بچے مطالعہ اور تکرار میں جو ہے وہ کامیابی ان کو ملے گی۔ تیسری چیز ہے طریقہ تعلیم۔ طریقہ تعلیم، طریقہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ ہو، استاد اس کو سہل بنا کر بچوں کے سامنے پیش کرے، اور بچوں کو وہ بہت آسان دکھائی تھی۔ اس کے لیے جو کتاب استاد پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے استاد کو مزید محنت کرنی پڑے گی، اور اس مزید محنت کے لیے ہمارے پاس علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل، ان کا مقولہ، ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں لیکن جو ہے مقولہ ان کا سنا۔ وہ جب شام کو لیٹتے تھے، سردی کے موسم میں رضائی اوڑھ کر کے لیٹے، کافی دیر تک نہیں سوتے۔ کسی خادم نے پوچھا حضرت آپ اب تک نہیں سوئے؟ نہیں، میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے جو صبح سبق پڑھانا ہے اس کی ترتیب لگا رہا ہوں، مجھے طلباء کے سامنے پہلے کون سی بات رکھنی ہے، پھر کون سی بات رکھنی ہے، پھر کون سی بات رکھنی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں خاکہ بنانا پڑے گا، ہر سبق کا ہمیں خاکہ بنانا پڑے گا ذہنی طور پر، کہ اس طرح سے اگر ہم خاکہ کے مطابق پیش کریں گے تو بچے بہت جلد اس کو سمجھ جائیں گے۔ مدرس کا کمال یہی ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو سہل بنا کر پیش کرے۔ میں کافی دن ہو گئے، خیر اب تو شعر جامی پڑھایا کرتا تھا، کافی ایک عرصے تک میں نے پڑھا، تو شعر جامی میں حاصل اور محصول کی بحث مشہور، میں بچوں کو نہیں بتاتا تھا، پڑھانے کے بعد، اب وہ بچے بھی سمجھے حاصل محصول کی، پڑھانے کے بعد میں پھر وہ حاصل محصول کی بحث تو نکل بھی گئی، جس کی وہ تکرار بھی کر چکے۔ تو جو ہے ان کو ڈرایا نہ جائے بچوں کو، بلکہ ان کو جو ہے سہل کر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ بہت ضروری اس میں تسہیل۔ اچھا، اس سے بھی پہلے دو چیزیں ہمیں چاہیے، ایک صفت تو استاد کے اندر ہونی چاہیے اور دوسری صفت طلباء کے اندر ہونی چاہیے۔ استاد کے اندر تو جذبہ ہونا چاہیے پڑھانے کا، خانہ پوری نہیں، جذبہ پڑھانے کا، بس اس کے دماغ میں یہ پرزہ فٹ ہو جائے کہ میں اس کتاب کو پوری کلاس کے کیسے یاد کروں۔ اسے صبر ہی جب آئے جب پوری کتاب بچوں کو یاد ہو جائے، اسی ادھیڑ بن میں رہے کہ مجھ سے یہ کتاب متعلق ہے تو میں اس کو کیسے پڑھا، کیسے یاد کراؤں۔ جب یہ فکر استاد کے اندر پیدا ہو جائے گا، جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ اپنا فالتو وقت بھی بچوں کو دے گا اور وہ جو ہے پوری محنت کرے گا۔ تو ایک استاد کے اندر جذبہ ہونا چاہیے پڑھانے کا، استاد ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی ٹھنڈا استاد کسی کو کچھ نہیں پڑھائے گا۔ اس کے اندر اگر جذبہ نہیں ہے تو وہ خانہ پوری کرے گا۔ تو جذبہ ہونا چاہیے استاد کا، اور طلباء میں شوق ہونا چاہیے پڑھنے کا۔ طلباء میں شوق کیسے آئے گا؟ یہ کام بھی ہمارا ہی ہے اساتذہ کا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو جو ہے اس لائن پر ڈالنا جو ہے، اور ایسی باتیں واقعات بتانا کہ اس طرح سے جو ہے اگر تم محنت کرو گے تو ایسے بن جاؤ گے، تمہاری ایسی عزت ہوگی، تم اچھے عالم تیار ہو جاؤ گے۔ تو مختلف طریقے ہیں، اور اصل چیز یہ ہے کہ استاد جو ہے اپنی صلاحیت، کوئی طریقہ تعلیم متعین نہیں ہے، طریقہ تعلیم کوئی متعین نہیں کیا جا سکتا، ہر استاد اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور بچوں کی اہلیت کے اعتبار سے پڑھا۔ ایک بات میں بھول گیا جو مجھے سب سے پہلے کہنی تھی، عربی اول بہت اہم ہے، اس کے اوپر مدار ہے پوری کلاس کا۔
اور میں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ عربی اول میں اگر کچائی رہ گئی ہے بچے کی، وہ کبھی دور نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت محتم صاحب مفتی ابوالقاسم صاحب تشریف لائے تھے یہاں، مولانا جمیل صاحب کی دعوت پر، یہاں نوح میں 6-7 سال کی بات ہو گئی۔ تو علماء تھے سارے، حضرت مفتی زاہد وغیرہ، مولانا صاحب وغیرہ، یہ سارے اکابر تھے، جو ہے کافی بڑا مجمع تھا۔ تو میں بھی حاضر ہوا، تو حضرت مجھے جانتے تھے، تو جو ہے میں نے مصافحہ کیا، بیٹھ گیا۔ تو مجھ سے مخاطب ہو کر کے حضرت نے فرمایا کہ مولانا یہ بتائیے، میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک مدرس دورہ حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہے اور وہ عبارت غلط پڑھ رہا ہے، دورہ حدیث کی کتاب پڑھا رہا ہے اور پھر اس کی عبارت صحیح نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت عربی اول اور عربی دوئم کی کچائی ہے، عربی اول عربی دوئم کی کچائی۔ عربی اول میں اگر کچائی رہ جاتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی، کبھی دور نہیں ہو سکتی، چاہے مدرس بن جائے، چاہے دورے کی کتاب پڑھائے یا پھر ہفتوں کی پڑھائے یا ششم کی پڑھائے، وہ کبھی دور نہیں ہوتی۔ ہاں فرق پڑ جائے گا، لیکن یہ کہ وقت ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ابھی اسی سال ہم نے جوار بوئی، یہاں بارش ہی نہیں ہوئی، سوکھ گئی ساری، اور بالکل آدھی سی تو ویسے ختم ہو گئی، اور پھر ایک دم بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی، اب کیا فائدہ، الٹی ختم ہو گئی۔ ہاں الٹی، یہ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ہی رٹا دیا جائے، کچھ ہی یاد کروا دیا جائے، کتنی ہی پختی کرا دی جائے، ہو جائے گی۔ لیکن بڑے ہو کر کے نہ تو اس کی پٹائی کی جا سکتی، نہ اس سے وہ کام لیا جا سکتا۔ اس لیے عربی اول بہت اہمیت رکھتی ہے، اور سب سے زیادہ گڑبڑ عربی اول ہی میں ہے آج۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم اناپ شناپ بچوں کو عربی اول میں لے لیتے، اور فارسی کا سال ختم کر دیا ہم نے۔ فارسی برائے نام ایک آدھ کتاب پڑھا دیتے ہیں، باقی وہ عربی پہ چلاتے ہیں، اور اردو بھی ان کی صحیح نہیں ہوتی، وہ حفظ کے درجات میں سے سیدھے آتے ہیں عربی اول میں، اور وہ اسی کے متلاشی ہوتے ہیں کہ ہم اس مدرسے میں پڑھیں گے جہاں فارسی اور عربی اول ایک ساتھ۔ یہ مسئلہ آدھا گھنٹہ تک زیر بحث رہا وہاں رابطہ کے اجلاس میں، کہ اور جو ہے انہوں نے سخت تاکید کی کہ فارسی کو ہرگز ختم نہ کیا جائے، فارسی کا سال رہنا چاہیے، اور اگر فارسی کا سال ہم نے نہیں رکھا تو اس پوری کلاس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ بغیر فارسی کے اردو نہیں صحیح ہو سکتا، اردو کی ران۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ جن بچوں کو عربی اول پڑھانا چاہتے ہیں ان سب کی اردو چیک کریں، فارسی پڑھ کے آئے نہیں پڑھ کے آئے یہ تو آپ جانیں، باقی ہے کہ ان کی اردو چیک کریں، اس لیے کہ جو بچہ اردو روانی سے نہیں پڑھ سکتا وہ کبھی بھی ہدایت النحو کی عبارت نہیں پڑھ سکتا، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کی امید بھی مت رکھیں۔ تو عام طور سے یہ ہو رہا ہے کہ آدھی سی کلاس ایسے بچوں سے بھرتی ہے جن کی اردو صحیح نہیں ہے، اردو کی روانی نہیں ہے، اور میرے پاس بھی ہیں ماشاءاللہ ایسے بچے موجود، ہاں میرے پاس بھی ہیں، خوب مونڈ پھوڑا میں نے ان سے، اور مونڈ پھوڑ رہا ہوں، لیکن چونکہ اردو صحیح نہیں، اور وہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں اردو کی، وہ پڑھیں کیوں، وہ تیز کیوں کریں؟ یہ تو بغیر اردو کی روانی کے کسی کو عربی اول نہ پڑھائی جائے۔ اگر اردو کی روانی نہیں ہے تو ایسے طالب علم کو عربی اول پڑھانا حرام ہے، حرام۔ باز پرس ہوگی اس کی، ہاں، اور ہم سے باز پرس ہوگی، تم نے ایسے بچوں کو کیوں دیا؟ اردو کی روانی ہونے سے۔ پھر کیا کریں؟
اگر ہم عربی اول اور فارسی کو ایک سال میں نہیں رکھتے تو بچے نہیں آئیں گے. یہ ہے ہمارا مسئلہ، بچے نہیں آئیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بھول ہے، بھول. ایسا نہیں ہے. اگر عربی اول مضبوط ہوگی تو بچے خوب آئیں گے، دوسرے مدرسوں سے چھوڑ کر کے آئیں گے اگر مضبوط ہوگی تو. اور اگر کمزور ہے عربی اول تو آئیں گے نہیں. وہ تو بالکل صحیح ہے، نہیں آئیں گے. تو ہم اپنے معیار کو مضبوط کریں. عربی اول ایسی پڑھائیں کہ اور بچوں کے لیے بھی وہ کشش کا سبب بنے. اور اگر کم بچے ہیں کوئی بات نہیں، کم کو پڑھا، لیکن بغیر اردو کی روانی کے کوئی طالب علم ہماری کلاس میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر زیادہ ہی مجبوری ہے تو میری پھر ایک اور رائے بھی ہے. ایسا کر لیا جائے، عید کے بعد شوال میں جب داخلے شروع ہو جاتے ہیں اور پڑھائی شروع ہوتی ہے تو 15 دن ان بچوں کو اردو ہی اردو پڑھائی جائے. 15 دن اس میں لگا دیے جائے، چیک کر کے سب کو کہ کس کی کچائی ہے. تو ان کو یہ 15 دن میں تو وہ 4 کتابیں پڑھ لیں گے، ختم کر لیں گے. اور ایک دن میں سنو ان کے جو ہے 10 ورق 20 صفحہ اتنا سنا جائے اور اتنی تیز پڑھوائی جائے اردو کہ منہ میں جھاگ آ جائے روانی کے ساتھ. تو جو ہے دوسرے نمبر پر ہم ایسی کوشش بھی کر سکتے ہیں. اگر جو ہے ہمارا گزارا نہیں ہے بغیر اس کے تو ایسی کوشش کر سکتے ہیں کہ 15 دن جو ہے اردو ہی اردو، ان کا اوڑھنا بھی اردو، ان کا بچھونا بھی اردو، ان کا کھانا بھی اردو، سب اردو ہی اردو. سنا پڑھی جاؤ سارے ڈھپڑ جائے پڑھاؤ. ایسے تم نے پڑھی کی نا، اب پڑھو. ہاں اصل سے پیچھے بھی پڑھاؤ بھائی، ہمیں تو اردو صحیح چاہیے، کرو. اور نہیں کرتے ہو تو بھی عربی اول تو نہیں پڑھائی جاتی. تو یہ جو ہے تو یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. اچھا، جیسا کہ مولانا مفتی زبیر صاحب نے فرمایا کتاب یاد ہو. جس کتاب کو مدرس پڑھا رہا ہے تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ کتاب وہ یاد ہونی چاہیے، اس کا خلاصہ، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس سے آگے چل کر کے میں یاد کروں گا خلاصہ ہی نہیں، پوری کتاب ہی یاد ہونی چاہیے. وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی رمضان میں. رمضان میں 1.5-2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے تقسیم کتب جو ہے وہ شعبان میں ہی ہونی چاہیے. چنانچہ میں جب تاولی میں تھا تو یہی نظام تھا، شعبان میں ہی اساتذہ کے نام کتابیں لکھ دی جاتی تھی کہ آئندہ سال آپ کو یہ کتابیں پڑھانی. تو جو کتابیں پڑھانی ہیں ہم ان کی تیاری کریں، کیونکہ ہمیں بھی تو علم چاہیے. ہاں ہمیں بھی تو اپنی صلاحیت بنانی ہے، تو اس سے فائدہ ہوگا. تو اس لیے جو اہم کتابیں ہیں ہم رمضان میں ان کی تیاری کریں، ان کو یاد کریں، اور پھر جب آپ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. اسی طرح سے اس میں طریقہ تعلیم میں تکمیل نصاب جو ہے وہاں تک کتاب پہنچنی چاہیے. اور نصاب تک کتاب پہنچے گی جب ہم پابندی کریں گے، پابندی سے پڑھائیں گے تو پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اور اگر ہم لاغا کریں گے تو پھر نہیں پہنچے گی، یا اگر پہنچے گی تو کھینچ کھروڑ کر پہنچے گی. ہاں تلاوت ہوگی، کتاب جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے. بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں. اب عربی اول جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو عربی اول کی ابتدا ہوتی ہے صرف کی کوئی سی بھی کتاب ہے، چاہے وہ میزان ہے، چاہے وہ آسان صرف ہے، یا اردو کی میزان ہے، کوئی بھی کتاب ہے تو اس میں تو شیخ و صحیح صاحب کا پڑھنا ہے. اس
اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بچے کے شروع میں ابتدا میں ماضی اور مضارع کی گردانوں اچھی ان کی گھسائی کر دی جائے. ماضی کیسے بنتی ہے بتایا جائے ان کو کہ ماضی مصدر سے بنتی ہے اور مصدر کے پہلے اور تیسرے حرف کو فتح دے دو، بس بیچ میں چاہے کوئی سی بھی حرکت ماضی بن جائے گی. جیسے نصر سے نصارہ، اور بورڈ پر بنا کر کے دکھائیں ہم. نصر یہ مصدر ہے. اب ہمیں اس کی مصدر کی ماضی بنانی ہے. کیسے بنانی ہے؟ اس پہ تو زبر ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی ضرورت نہیں. دوسرے حرف کو فتح دے دیں اور اس میں تو زبر، اس میں بھی فتح ہی آئے گا، نصارہ. پھر متعدد صیغے بنوائے. ہاں بھائی ضربن سے بنا، ضربن مصدر ہے، بنا اس سے کیسے بنائے گا؟ تو وہ بنا کے بتائے گا بچہ. ضربا فتون سے بنا کر کے دکھا. تو ایسے ہی چند مثالیں جو ہیں چند مصدروں سے بتایا جائے. تو بھائی بتاؤ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ مصدر مجرد کے پہلے اور تیسرے حرف کو فتح دے دو، دوسرے حرف کو باب کے مطابق ضمہ فتح کسرہ دے دو. جیسے نصر سے نصارہ اور ضرب سے ضرب، اس طرح سے. یعنی یہ قاعدہ ماضی بنانے کا ان کے دماغ میں فٹ کیا جائے. ہاں بھائی بتاؤ کس سے بنے گی ماضی؟ بچہ بتائے گا مصدر سے. کیسے بنے گی؟ پہلے اور تیسرے حرف کو فتح دے دو، بن گئی. اس طرح سے یعنی اس کے دماغ میں قاعدہ رٹانے کی ضرورت نہیں، اس کے دماغ میں بٹھا دو. اچھا جی، اب یہ نصارہ، یہ فعلا. فعلا جو قاعدہ بتایا گیا تھا، بچوں کو بتایا جائے، جو قاعدہ بتایا تھا کہ ماضی مصدر سے بنتی ہے، پہلے اور تیسرے حرف کو فتح دے دو، دوسرے حرف کو باب کے مطابق ضمہ فتح کسرہ دے دو، وہ ایک صیغہ کا قاعدہ تھا. یہ بتایا وہ ایک صیغہ کا قاعدہ تھا، سارے صیغوں کا نہیں. اگر ہمیں باقی صیغے اور بنانے ہیں، صیغے 14 ہوتے ہیں، اگر ہمیں اور صیغے بنانے ہیں تو وہ سارے صیغے اسی ایک صیغے سے بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ بتایا جائے بچوں کو کہ اگر جو ہے تثنیہ مذکر غائب بنانا چاہ رہے ہو تو الف لگا دو، اگر جمع مذکر غائب بنانا چاہ رہے ہو تو اسی صیغے میں واو لگا دو، اگر واحد مؤنث غائب بنانا چاہ رہے ہو تو اسی صیغے میں تا ساکن لگا دو، اور اگر تثنیہ مؤنث غائب بنانا چاہ رہے ہو تو تا کے ساتھ جو ہے تا کے ساتھ الف لگا دو، اگر جمع مؤنث غائب بنانا چاہ رہے ہو تو اس کے ساتھ نون لگا دو. اس طرح سے صیغوں کی ساری علامتیں بورڈ پر لکھ کر کے بچوں کو سمجھائی جائے. ہاں بھائی الف کس کی علامت ہے؟ تثنیہ. واو کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر غائب. تاپش تو کس کی علامت ہے؟ واحد متکلم کی. تا زبر تا کس کی علامت ہے؟ واحد مذکر حاضر کی. تا زیر تی کس کی علامت ہے؟ بچوں سے کہلوایا جائے. ہاں بچے بتائیں دماغ کو لگا کر، اس لیے کہ جو بچہ دماغ کو استعمال کرنے لگے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو بچہ دماغ کو استعمال نہیں کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو جائے، چاہے ساری نومیر رٹ کے سوال. دماغ کو استعمال کرنا ضروری ہے، تو بچوں کے دماغ کو استعمال کرایا جائے. پھر جو ہے اس طرح سے یہ جو ہے پھر اس کی گردان اور صیغے دونوں کا بار ایک دم نہ ڈالا جائے.
پہلے ترجمہ یاد کرو، اس کے بعد پھر صیغوں کے نام. صیغوں کے لیے پہلے تو رٹاؤ ان کو. ہاں بھائی یہ صیغے رٹو، واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر غائب، ایسے رٹی جا کم سے کم جو ہے 20 بار کہیں وہ اس طرح. تو یہ صیغے ان کی زبان پر چڑھ جائیں گے. اب ایک ہی کام رہ جائے گا صرف شناخت کا، چونکہ ان کے نام بھی تو جلدی سے یاد نہیں ہوتا ہے. ہاں ایک طالب علم تھا، پڑھتا بہت پہلے کی بات ہے، تو اب جو اس سے پوچھتا ہاں بھائی کون سا صیغہ ہے یہ، جمع مذکر غاجر، وہ غاجر کہہ دیتا کہ حاضر اور اس کو ملا کر کے دونوں غاجر کہہ دیتا. ہاں یعنی کہنا چاہ رہا ہے وہ غائب اور جو ہے وہ اس میں یعنی کھٹ میٹھا صیغہ بتاتا تھا. تو یہ صیغوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے، تو صیغوں کے نام اس طرح سے رٹا دیے جائیں. تو اس طرح سے جب رٹا دیے جائیں گے تو ایک ہی کام باقی رہ جائے گا صرف شناخت کا، پہچان کا. تو پہچان کے لیے آپ جو ہے بورڈ پر جو ہے یہ ایک یہ کوئی علامت نہیں ہے تو واحد مذکر غائب ہے بس. اور یہ الف تسنیہ مذکر غائب، اور واو جمع مذکر غائب، تا ساکن واحد مؤنث غائب، تما یہ تا نون زبرنا، اس طرح سے ساری علامتوں کو لکھ دیا جائے بورڈ پر، اور پھر علامتوں کو کٹوا پوچھا جائے. ہاں بھائی نون زبرنا اگر آئے گا صیغے میں تو کون سا صیغہ بنے گا، تو بتائیں گے جمع مؤنث غائب. اور اگر نون زبرنا کے بجائے تن آ گیا تو پھر جمع مؤنث حاضر. تو اس طرح سے جو ہے علامتیں تو بچوں کے دماغ میں بات بیٹھنی چاہیے کہ یہ سارے صیغہ الگ نہیں ہے، ایک ہی صیغے سے سب بنیں گے، ایک ہی صیغے سے بنیں گے، انہی میں جو ہے علامتیں وہ لگائی جائیں. اچھا جب صیغوں علامتیں بھی ان کو یاد کرا دی، ذہن نشی کرا دی، اور یہ بھی بتا دیا سارا کچھ، اب گردان یاد کرائی جائے. صرف گردان، پہلے دن صرف گردان، ترجمہ صیغہ کچھ نہیں، صرف گردان یاد کرائی جائے. ارے ایک طالب علم تھا نہیں، کیا نام ہے اس کا، وہ موٹا سا بڑا، کہاں، ہاں ثناء اللہ. ارے ادھر آنا تو سب سے پیچھے بیٹھا ہے. ہاں ادھر آ جا، چل گردان کر کے دکھا ماضی کی، ہیں ماضی کی پوری گردان ادھر منہ کر. ابے میرے سامنے کیوں کھڑا ہو، ادھر مرنے. ہاں چل، ہاں جلد بازی مت کر، جب صاف. ہاں فعل فعلوا فعلت فعلنا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتنا فعلت فعلنا. نہیں بس جو پوچھوں جتنا میں کہوں اتنا. میں نے گردان کرائی ہے، گردان تم نے کر دی. گردان کرنے کا طریقہ ماضی ہو یا مضارع ہو، ایک بار ایسے کر فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا ایسے کرتے ہیں نا، تو اس طرح نہیں، 3 صیغوں کو گروپ بنائے جائیں، سانس نہیں توڑنا. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، اس لیے کہ اگر ایک بار ایسے گردان کرائی جائے گی تو کوئی ایک صیغہ کہیں اچھٹ کر کے گر جائے گا. لیکن اگر گروپ بنایا جائے گا 3 صیغوں کا، تو پھر ہر گروپ اپنے تیسرے کو کھینچ لے گا، کوئی صیغہ ادھر سے ادھر غائب نہیں ہوگا. دوبارہ گردان کر کے دکھاؤ گروپ بنا کر کے. چلو ہاں. فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتنا فعلت فعلنا. ٹھیک ہے. اچھا اب الٹی گردان کر کے دکھاؤ. فعلنا فعلت فعلتن فعلتما فعلتی فعلتم فعلتما فعلتم فعلنا فعلتا فعلت فعلا فعلوا فعلا. اچھا الٹی گردان ترجمے کے ساتھ بتاؤ، سناؤ. فعلنا کیا ہم سب مرد عورتوں نے، فعلتو کیا میں ایک مرد عورت نے، فعلتنا کیا تم سب عورتوں نے، فعلتما کیا تم 2 عورتوں نے، فعلتی کیا تو ایک عورت نے، فعلتم کیا تم سب مردوں نے، فعلتما کیا تم 2 مردوں نے، فعلتا کیا تو ایک مرد نے، فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، فعلتا کیا ان 2 عورتوں نے، فعلت کیا اس ایک عورت نے، فعلو کیا ان سب مردوں نے، فعلا کیا ان 2 مردوں نے، فعلا کیا اس ایک مرد نے. الٹی اور سیدھی گردان میں فرق.
اگر سیدھی گردان یاد کرائی جائے گی تو یہ دینیات کے بچے ہیں نا ناظرہ نورانی قاعدہ پڑھنے والے، یہ یاد کر سنا دیں گے، یہ بھی سنا دیں گے یاد کر کے ایک بار ایسے رٹ لیا سنا دیا. لیکن جب بچہ الٹی گردان کرے گا تو ہر صیغے کی جگہ اس کو معلوم ہوگی. اس سے پہلے کون سا صیغہ ہے اور اس سے پہلے کون سا ہے، اس سے پہلے، تو ہر صیغے کی جگہ معلوم ہو جائے گی. تو جب جگہ معلوم ہو جائے گی ہر صیغے کی تو پھر اس کے لیے آسانی بن جائے گی، اور کوئی بھی صیغہ کٹوا پوچھا جائے گا تو فوراً وہ بتائے گا. تو اس طرح سے جو ہے الٹی گردان بھی یاد کرائی جائے، اور پھر سیدھی گردان بھی اور الٹی گردان ترجمے کے ساتھ اس طرح سے آتی. مضارع جو ہے یہ ماضی کی اس طرح سے گردان پختہ کرا دی. پھر جب مضارع کا نمبر آئے تو مضارع کا بھی یہی حشر کیا جائے، یعنی اس کی بھی پہلے سیدھی گردان یاد کرائی جائے. سناؤ سیدھی گردان سناؤ. يفعل يفعلان يفعلون، تفعل تفعلان يفعلنا، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلين تفعلان تفعلنا، افعل نفعل. اچھا اب الٹی گردان ترجمے کے ساتھ سناؤ. نفعل افعل، تفعلنا کیا نفعل افعل. اب نفعلو افعلو وہ ایک سے کا بدان ترجمہ کرو اس کا. نفعل ہاں کرتے ہیں کریں گے ہم سب مرد یا عورت. ہاں. افعل کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد. تفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی تم سب عورتیں. تفعلانی کرتی ہیں یا کرو گی تم دو عورتیں. تفعلینا کرتی ہیں کرے گی تو ایک عورت. تفعلونا کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد. تفعلانی کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد. تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد. یفعلنا کرتی ہیں کریں گی وہ سب عورتیں. تفعلانی کرتی ہیں کریں گی وہ دو عورتیں. تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت. یفعلون کرتے ہیں کریں گے وہ سب مرد. یفعلانی کرتے ہیں کریں گے وہ دو مرد. یفعلو کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد. شاباش ٹھیک ہے. اچھا تو مضارع کی گردان یہ کچھ سمجھ لگ گئی کہا نہیں. چل ٹھیک ہے بس بچ جائے. ٹھیک ہے. تو مضارع کی سیدھی گردان یاد کرائی جائے اور پھر الٹی گردان ترجمے کے ساتھ یاد کرائی. اب آگے جو گردانیں آئیں گی، جو تمرینیں آئیں گی، تو ایک مشکل پیش آتی ہے طلباء کو. ماضی اور مضارع کے ترجمے میں فرق. سیوا ہوتا ہے مضارع کا اور ماضی کا ترجمہ کر جاتے ہیں، سیوا ہوتا ہے ماضی کا اور مضارع کا ترجمہ کر جاتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے، یہ مشکل پیش آتی ہے. تو اس لیے ہم ماضی اور مضارع کا سنگم کر کے گردان کراتے ہیں ترجمے کے ساتھ. گردان کر کے دکھاؤ کس طرح سے گردان ماضی اور مضارع کو ملا کر کے اور ترجمے کے ساتھ گردان. چلو. فعلا کیا اسے ایک مرد نے. یفعلو کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد. فعلا کیا ان دو مردوں نے. یفعلانی کرتے ہیں کریں گے وہ دو مرد. فعلو کیا ان سب مردوں نے. یفعلونا کرتے ہیں کریں گے وہ سب مرد. فعلت کیا اسے ایک عورت نے. تفعلو کرتی ہے کرے گی وہ ایک عورت. فعلتا کیا ان دو عورتوں نے. تفعلانی کرتی ہے کریں گی وہ دو عورتیں. فعلنا کیا ان سب عورتوں نے. یفعلنا کرتی ہے کریں گی وہ سب عورتیں. فعلتا کیا تو ایک مرد نے. تفعلو کرتا ہے کرے گا تو ایک مرد. فعلتما کیا تم دو مردوں نے. تفعلانی کرتے ہیں کریں گے تم دو مرد. فعلتم کیا تم سب مردوں نے. تفعلونا کرتے ہیں کرو گے تم سب مرد. فعلتی کیا تو ایک عورت نے. تفعلینا کرتی ہے کرے گی تو ایک عورت. فعلتما کیا تم دو عورتوں نے. تفعلانی کرتی ہے کریں گی تم دو عورتیں. فعلتنا کیا تم سب عورتوں نے. تفعلنا کرتی ہیں کریں گی تم سب عورتیں. فعلتم کیا میں ایک مرد یا عورت نے. افعلو کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا عورت. فعلنا کیا ہم سب مرد یا عورتوں نے. نفعلو کرتے ہیں کریں گے ہم سب مرد یا عورت. اس طرح سے اگر 2-4 مرتبہ گردان کرا لی جائے گی تو ماضی اور مضارع کے ترجمے میں امتیاز پیدا ہو جائے گا، بچے کے لیے سہولت ہو جائے گی، دقت نہیں ہوگی. اس میں بڑی دقت ہوتی ہے. بہرحال تو یہ اس طرح سے اس میں ماضی اور مضارع کی گردانوں میں چاہے 2 دن فالتو لگ جائے، زائد لگ جائے، لیکن ان میں کچائی نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر ان میں کچائی رہ گئی صیغوں کی شناخت میں یا صیغوں کے ناموں میں اور یہ ماضی اور مضارع کے الگ الگ امتیاز میں، تو پھر وہ کچائی کبھی دور نہیں ہوگی، پھر آگے کچا ہی چلے گا سارا مسئلہ. یعنی اگر ماضی کی گردان کچی ہوگی تو 5 باقی جو ماضی بیٹھی ہیں نا اکٹھی، ان سب کی بھی کچی ہوگی.
ہاں اس میں بھی پختگی نہیں آ سکتی. اگر مضارع کے کردار میں کچائی ہوگی تو نفی تاکید بلند، نفی جہت بلند وغیرہ وغیرہ، تو ان سب میں کچائی باقی رہے. اس لیے چاہے طالب علم کی کھال اپاڑنی پڑے لیکن یہ کہ ان میں کچائی جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے. تو عربی اول میں پھر اس کے بعد میں جو ہے میزان پوری ہو جائے گی. تو ہم تو ایسا کرتے ہیں، میزان کا چارٹ ہے ہمارے پاس، تو اس میں ہر بحث کا ایک ایک صیغہ دیا ہے، وہاں لگ رہا ہے سامنے، دیکھ سکتے ہیں آپ. تو ہم پھر جو ہے قاعدوں کے ساتھ ہم اس میں گھماتے ہیں. پچھلے سال تدریبی پروگرام میں نے وہ پرچہ دیا تھا، میزان کا پرچہ، جس میں ایک ہی صفحہ پر پورے میزان کے قواعد بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مثالوں سمیت. اور پھر جو ہے یعنی بچہ اس طرح سے پڑھے گا، فعلا ایسے پڑھے گا، پڑھ کر کے بتائے گا پہلے ماضی معروف، پھر قاعدہ بتائے گا ماضی مصدر سے بنتی ہے، مصدر کے پہلے تیسرا حرف کو فتح دے دو، دوسرے حرف کو واو کے مطابق ضمہ فتح کسرہ دے دو. یہ پھر آگے جو ہے آگے ماضی مجہول پہلے صیغہ کو پڑھے گا. تو اس سے اتنی پختگی آ جاتی ہے، میں نے جو تجربہ کیا ہے کہ وہ اگر 4 مرتبہ بھی پڑھا دی جائے نا میزان، تب بھی وہ پختگی نہیں آتی جو اس چارٹ پر گھمانے سے پختگی آتی. اکثر مدرسوں میں ہے چارٹ اس کا. تو اس طرح پھر منشید کے ابواب، تو جو ہے منشید کے ابواب جو ہے وہ اس میزان کے دوسری کے پرچے میں دوسری طرف منشید کے ابواب کی بھی ترتیب ہے. جو ہے ثلاثی مجرد رباعی مجرد وقت نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے بچہ کھڑے ہو کر کے سناتا ہے کہ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے جس میں 3 حرف اصلیوں کو زائد نہ ہو. ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہیں، مسترد اور شاذ. مسترد کا 5 باب ہیں، نصرہ ضربہ سمیع افتحا کرما. شاذ کے 3 باب ہیں، حسیبہ فضلہ قاعدہ. ثلاثی مزید کی وہ کلمہ ہے جس کی ماضی میں 3 حرف اصلیوں کو حرف زائد بھی ہو. ثلاثی مزید کی 2 قسمیں، باب مظہر بے مظہر. باب مظہر کے 9 باب ہیں، افتعال، استفعال، انفعال، افعال، فعیل، فعیال، فعیل، افعال، افعول. اور باب مظہر کے 5 باب ہیں، افعال، تفعیل، مفعال، تفعول، تفعول. اس طرح سے وہ پوری ترتیب، یعنی جس طرح میں سنا رہا ہوں آپ کو، اس طرح سے بچہ کھڑے ہو کر کے سنا. میں پہلے ان ابواب کو اس طرح سے یاد کرا دیتا ہوں ایک ہی دن میں، اور یاد کرانے کے بعد پھر منشید پڑھاتا ہوں. تو پھر جانی پہچانی بات آتی ہے ساری کہ اب وہ باب آ رہا ہے، اب وہ باب آ رہا ہے. تو اس میں ان کو بڑی سہولت ہو جاتی. اسی طرح سے منشید کے اندر جو باہمزہ وصل پر حرکت آتی ہے، بتایا جائے کہ بھئی کتنے بابوں میں کسرہ آئے گا، کتنے بابوں میں جو ہے ضمہ آئے گا. اس طرح سے جو ہے یہ خاکہ بچوں کو بتا دیا جائے تو یہ فوراً بجے یہ تو ان بابوں میں سے ہے. تو یہ تو امر میں گڑبڑ ہوتی ہے یا اسم ظرف میں گڑبڑ ہوتی ہے، کہاں کسرہ آئے گا عین کرنے پر، کہاں فتح آئے گا. تو پین پکڑ کر کے اور پھر ان کو ذہن نشی کرا دیا جائے تو پھر بچے آرام سے پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ عربی اول میں تو میزان منشئی بھی ہے یا صرف کی دوسری کوئی بھی کتاب ہے، یہی کام کرنا ہمیں چاہیے. اچھا، عربی دوئم میں صرف میں علم الصیغہ پڑھایا جاتا ہے. علم الصیغہ کے قواعد، علم الصیغہ میں محمود کے کتنے قاعدے ہیں بتائیے؟ 9 قاعدے. ہاں کون کون سے؟ کھل کے بتاؤ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں محمود کے 9 قاعدے ہیں. ہاں. قاعدہ نمبر 1 راسن والا، قاعدہ نمبر 2 آمن والا، قاعدہ نمبر 3 جوان اور میان والا، قاعدہ نمبر 5 ائمۃ اوادم والا، قاعدہ نمبر 5 مقروءۃ خطیۃ والا، قاعدہ نمبر 6 خطایا والا، قاعدہ نمبر 7 یسأل والا، قاعدہ نمبر 8 سأل سئم والا، قاعدہ نمبر 9 امنتم والا. قاعدہ نمبر 4 بتائیے. اگر کلمہ کے شروع میں واو مضموم میں مکسور ہو یا کلمہ کے درمیان ایک کلمے میں اگر 2 متحرک حمزہ جمع ہو جائے اور ان میں سے اگر ایک مکسور ہو تو دوسرا حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے. جیسے جائعن سے جائعن، پھر جائعن، پھر جائن. ائمۃ سے ائمۃ امام کی جگہ. اچھا ٹھہر جائیے. معطل کا قاعدہ نمبر 11 بتائیے کون سا؟ معطل کا قاعدہ نمبر دعیہ والا، جو واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہو وہ یا سے بدل جاتا ہے. جیسے دعیہ سے دعیہ. دعیہ میں تعلیل کرو. دعیہ اصل میں دعیہ تھا، واو طرف میں کسرہ کے بعد آیا اس لیے سے بدل دیا. قاعدہ نمبر 17 بتائیے، معطل کا قاعدہ نمبر 17. قائل بائن والا، جو واو یا اور الف زائد میں فاعل کا جو یا فعول کو بدل
دھیان سے دماغ میں کوئی جلدی بازی نہیں ہے. جو یا فاعلون کا وزن کا عین کلمہ اور فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو واریہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. جیسے قابل سے قائل اور بائع سے بائع. قائل میں تعلیل کرو. قائل اصل میں قابل تھا, واو الف زائد میں فاعل کو الف کے بعد آیا اس لیے حمزہ سے بدل دیا. قاعدہ نمبر 26 بتائیے کون سا؟ قاعدہ نمبر 26 دنیا علیا والا. جو فعل بالضم کلام کلمہ ہو اسم جامد میں سے بدل جاتا ہے. جیسے دنیا دنوا سے دنیا اور علوا سے علیا, اور اسم صفت میں اپنے حالت پر رہتا ہے جیسے غزوا. اور اگر فعل بالفتح کا لام کلمہ یا ہو تو اسم جامد میں واو سے بدل جاتا ہے. جیسے تقوا سے تقیا, اور اسم صفت میں یا واو سے نہیں بدلی جاتی جیسے صدیان کی مؤنث صدا. اچھا قاعدہ نمبر 7 بتائیے, معطل کا قاعدہ نمبر 7. قاعدہ نمبر 7 قال باع والا. واو اور یا متحرک فتح کے بعد الف سے بدل جاتے ہیں بشرط کہ واو اور یا فا کلمہ نہ ہو, لفیف کا عین کلمہ نہ ہو, تثنیہ کا الف سے پہل نہ ہو, مد زائدہ سے پہل نہ ہو, یا مشدد اور نون تاکید سے پہل نہ ہو, وہ کلمہ رنگ و عیب کے معنی میں نہ ہو, فعلان فعلا اور فعلتن کے وزن پر نہ ہو, افتعال بمعنی تفاعل نہ ہو, جس قوالا سے قالا, بیع سے باع, دعا سے دعا, رمایا سے رما, بابن سے بابن, نیابن سے نابن. اس واو اور یا سے بدلو الف بعد کا ساکن حرف یا ماضی کی تائید تانیت آ جائے تو دو ساکن جمع ہو کر الف گر جاتا ہے. جس دعت دعتا دعوتر زینا. پھر ماضی معروف مگر واو الف ہو کر گرا ہے اور ماضی مکسور العین نہ ہو تو فا کلمہ کو ضمہ دیا جاتا ہے. جیسے قولنا سے قلنا, اور مکسور العین ہو تو فا کلمہ کو کسرہ دیا جاتا ہے. اس خوفنا سے خفنا, اور اگر یا الف ہو کر گر جائے تو فا کلمہ کسرہ دیا جاتا ہے. اس بیعنا سے بیعنا. قاعدہ نمبر 13 بتائیے معطل کا. قاعدہ نمبر 13 قیامن والا. ہاں بتائیے, شاباش. قاعدہ نمبر 13 قیامن والا. جو مصدر فعل کے وزن پر اور فا کلمہ واو ہو تو کیا کہہ رہے؟ جو واو مصدر میں عین کلمہ جائے کسر بعد آ جائے اور اس کا فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے. جیسے قیامن سے قیامن. اسی طرح جواب جمع مالف پہلے عین کلمہ ہو اور واحد میں ساکن تعلیل شدہ ہو تو وہ بھی یا سے بدل جاتا ہے. جیسے حوازن سے حیازن اور جیدن کی جمع جیادن. قیامن میں تعلیل کرو. قیامن اصل میں قیامن تھا, واو مصدر میں عین کلمہ جا کسرہ کے بعد آیا اس لیے واو کو یا سے بدل دیا, قیامن ہوا. کتنے قاعدے ہیں معطل کے؟ 26 قاعدے ہیں. کون کون سے بتا؟ قاعدہ نمبر 1 یعید والا, قاعدہ نمبر 2 عدت والا, قاعدہ نمبر 3 میعاد میسر والا, قاعدہ نمبر 4 اتقد والا, قاعدہ نمبر 5 وجوہ والا, قاعدہ نمبر 6 اواصل والا, قاعدہ نمبر 7 قال باع والا, قاعدہ نمبر 8 یقول یبیع والا, قاعدہ نمبر 9 قیل بیع والا, قاعدہ نمبر 10 یدعو یرمی والا, قاعدہ نمبر 11 دعی والا, قاعدہ نمبر 12 نحو والا, قاعدہ نمبر 13 قیامن والا, قاعدہ نمبر 14 مرمیون والا, قاعدہ نمبر 15 دلیون والا, قاعدہ نمبر 16 عدل تعلن اسبن والا, قاعدہ نمبر 17 قائل بائع والا, قاعدہ نمبر 18 عجائز والا, قاعدہ نمبر 19 دعاء والا, قاعدہ نمبر 20 یدعیان والا, قاعدہ نمبر 21 زوریبہ والا, قاعدہ نمبر 22 حبلیان والا, قاعدہ نمبر 23 بیز الحیقہ والا, قاعدہ نمبر 24 قینونۃ والا, قاعدہ نمبر 25 جوارن والا, قاعدہ نمبر 26 دنیا علیا والا. قاعدہ نمبر 14 بتائیے. قاعدہ نمبر 14 مرمیون والا. جو واو اور یا کسی دوسرے حرف سے بدلے ہوئے نہ ہو, غیر ملحق کلمہ میں جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں اور ما قبل کے ضمے کو کسرہ سے بدلتے ہیں. مرمیون میں تعلیل کرو. مرمیون اصل میں مرموجن تھا, واو اور یا غیر ملحق کلمہ میں جمع ہوئے ان میں سے پہلا ساکن تھا اس لیے واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا اور ما قبل کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیا. مضاف کا قاعدہ نمبر 4 بتائیے. قاعدہ نمبر 4 حاجہ والا. اگر ایک جنس کے یا قریب المخرج کے دو متحرک حرف ایک کلمے میں جمع ہو جائے اور پہلے کا ما قبل ساکن مدہ ہو تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں جیسے حاجہ سے حاجہ. بس آپ جا سکتے ہیں. سلام. تو پیش کیا ہے اس طرح سے پختہ ہونا چاہیے یہ قواعد, یعنی الٹے سیدھے کیسے ہی کہیں سے بھی متفرق کہیں سے بھی, یعنی طالب علم پہچان لے کہ اس میں یہ قاعدہ جاری ہے. واز فتح کے بعد آ رہا ہے یا جو ہے یا فتح کے بعد آ رہی ہے, کون سا قاعدہ اس میں جاری ہوگا, اس کی
اس کی حرکت ماقبل کو دی جائے یا اس کو خود کو بدلا جائے. تو اس طرح سے جو ہے یعنی اتنی گھسائی ہو جانی چاہیے ان قواعد میں کہ طالب علم پہچان لیں. تو جو ہے یہ ایک صرف کا نمونہ یعنی علم الصیغہ جو پڑھایا جاتا ہے یا صرف کی دوسری کوئی بھی کتاب، مقصد ہے تعلیلات بچہ کر سکے. علم نحو میں عربی اول میں مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کوئی سی بھی کتاب پڑھائی جا رہی ہو، ہاں، لیکن جو مقصد علم نحو سے ہے کلمات کو جوڑنا، یعنی کلموں کو جو ہے کس طرح سے جوڑا جائے. یہ صرف جو ہے وہ ایک فیکٹری کی طرح ہے، اس میں پرزے تیار ہوتے ہیں، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، ماضی، مضارع، یہ مفردات تیار ہوتے ہیں اور انہی مفردات کو نحو میں جوڑا جاتا ہے. یہ ایک شو روم کی طرح ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی سائیکل کی ضرورت ہے تو سائیکل بنی بنائی نہیں رکھی ہوتی، پرزے ہوتے ہیں الگ الگ، کہیں ہینڈل ہے، کہیں پینڈل ہے، کہیں جو ہے اس کی رم ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، اور آپ نے آرڈر دے دیا تو فوراً ادھر سے نکال کر کس کر کے دے دیتے. تو یہی کسائی ہوتی ہے نحو میں پرزوں کی، کہیں جو ہے ان میں جوڑا جاتا ہے، ترکیب سکھائی جاتی ہے. تو مقصد سب کا ایک ہی ہے، کوئی سی بھی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، لیکن اس میں خاص چیزیں ہوتی ہیں. علم نحو میں جو بچے کی زبان زد ہونی چاہیے اور وہ ہر وقت اس کے جیب میں ہونی چاہیے. یعنی 16 اقسام یہ پختہ یاد ہونے چاہیے اور ہر لفظ کے بارے میں بچہ یہ پہچان سکے کہ یہ 16 اقسام میں کیا ہے. مفرد منصرف صحیح ہے، قائم مقام صحیح ہے، جمع مؤنث سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے، اسم مقصور ہے، اسم منقوص ہے، غیر جمع مذکر سالم ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اسے سوچنا نہ پڑے، فوراً اس کو پہچانے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پرچہ تیار کیا تھا، وہ پہلے پروگرام میں دیا تھا، جس میں یعنی اس طرح سے ایک صفحہ بھی پورا نہیں ہے. دیکھو، ایک تو انفرادی طور پر 16 اقسام کا یاد ہوگا کہ طالب علم پہچان لے، تو اس میں کوئی بھی قسم جو ہے اس میں اولے میں رہ سکتی، لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان کو یاد کرانا تو اس سے مضبوطی آتی ہے. یعنی اسم معرب کے اعراب کی کل 9 صورتیں ہیں، 3 اعراب بالحرکت کی، 3 اعراب بالحرف کی، 3 تقدیری اعراب. اعراب بالحرکت کی 3 صورتیں. پہلی صورت رفع حالت میں ضمہ کے ساتھ، نصبی میں فتح کے ساتھ، جری میں کسرہ کے ساتھ. یہ اعراب 3 اسموں کا ہے، مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف. جیسے ھذا زید رأیت زیدا مررت بزید، ھذا کلب رأیت کلبا مررت بکلب، ھؤلاء رجال رأیت رجالا مررت برجال. دوسری قسم رفع حالت میں ضمہ کے ساتھ اور نصبی جری حالت میں فتح کے ساتھ. یہ اعراب غیر منصرف کا، جیسے جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر. تیسری قسم رفع حالت میں ضمہ اور نصبی جری حالت میں کسرے کے ساتھ. یہ اعراب جمع مؤنث سالم کا، جس ہن مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات. اعراب بالحروف کی 3 صورتیں. پہلی صورت رفع حالت میں واو کے ساتھ، نصبی میں الف کے ساتھ، جری حالت میں یا کے ساتھ. یہ اعراب اسماء ستہ مکبرہ ابن وطن حنون حنون فنون ذو معلوم کا، جیسے جاءنی ابوک رأیت اباک مررت بابیک. دوسری صورت رفع حالت میں الف کے ساتھ، نصبی جری حالت میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ. یہ اعراب 3 اسموں کا ہے، تسمیہ، کلتا، اثنان، اثنتان. جاء رجلان رأیت رجلین مررت برجلین، جاء کلاہما رأیت کلیہما مررت بکلیہما، جاء اثنان رأیت اثنین مررت باثنین. تیسری صورت رفع حالت میں واو ماقبل مضموم، نصبی جری حالت میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ. یہ اعراب بھی 3 اسموں کا ہے، جمع مذکر سالم، الو اور عشرون اینڈ کمپنی. جس جاءنی مسلمون رأیت مسلمین مررت بالمسلمین، جاء علومان رأیت دیوان مررت بالدیوان. اور جاء مسلمون جاء عشرون رأیت عشرین مررت بالعشرین. اس طرح سے تو 3 صورتیں یہ ہو گئی. 3 صورت ہوگی تقدیری اعراب کی. پہلی صورت رفع حالت میں تقدیری ضمہ،
اور نسبی حالت میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور جزمی حالت میں جی ہاں جزمی حالت میں تقدیری کے ساتھ، یعنی تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوگا۔ یہ اعراب دو اسموں کا ہے، اسم مقصور اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیان متکلم۔ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیان متکلم یہ انگلش کی سی عبارت ہے، ہاں، اس لیے ہم اس طرح سمجھا دیتے ہیں وہ اسم جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، جیسے کتابی، غلامی، قلمی، قمیصی، قلم سوتی، کچھ بھی، ہاں، تو اس کا اعراب تقدیر ہے۔ اور دوسرے اسم مقصور جس کے آخر میں علی مقصورہ جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، سب، ہاں، تو ان تینوں حالتوں میں تقدیر اعراب۔ تو یہ تقدیر اعراب کی پہلی صورت۔ دوسری صورت رفع حالت میں تقدیری ضمہ، نصب حالت میں لفظی فتح اور جری حالت میں تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ یہ اعراب اسم منقوص کا ہے، جزاء القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی۔ تیسری صورت رفع حالت میں تقدیری واو کے ساتھ اور نصبی اور جری حالت میں جو ہے لفظیہ کے ساتھ۔ یہ اعراب اس جمع مذکر سالم کا ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، جیسے جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت مسلمیہ۔ یہ ساری کہانی ہے 16 اقسام کی۔ اس طرح سے بچہ کھڑے ہو کر کے کہے تو پورا نقشہ جو ہے وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا 16 اقسام کا۔ اور اگر آپ نے الگ الگ ان چیزوں کو یاد کرایا تو نقشہ نہیں بن پائے گا۔ جیسے متنبی کے بارے میں مشہور ہے نا، وہ نئے نئے الفاظ لاتے تھے اپنے اشعار میں، کہ آپ جو ہے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے اس طرح سے جو الفاظ لاتے ہیں نئے نئے جو کسی نے نہ سنے نہ دیکھے، تو متنبی نے کہا کہ جب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کسی لفظ کو لانا چاہتا ہوں، تو سارے جو ہے مترادف الفاظ قطار باندھ کے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، میں جس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں اس کو فٹ کر دیتا ہوں۔ تو ایسے ہی کوئی بھی قسم آئے گی تو قطار باندھ کر کے سارے 16 اقسام آ جائیں گے، اور پھر ان میں سے کسی کو بھی اشارہ کرو۔ تو اجتماعی طور پر اس طرح سے یاد کرانے میں بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت وقت کی ہوئی۔ تو اس میں 16 اقسام ہیں۔ اسی طرح سے عوامل، مشہور عوامل جو ہے 100 ہیں، وہ سب یاد نہ صحیح، لیکن جو مشہور عوامل ہیں تو وہ تو یاد ہونے چاہیے۔ وقت نہیں ہے اتنا، ان کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے پرچے میں ہے، اور جو ہے اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ ہم نکال کر کے دے دیں گے۔ تو یہ عوامل، اب جب یہی پتہ نہیں ہے طالب علم کو کہ ما عمل کیا کرتی ہے، لا عمل کیا کرتی ہے، لیسا کیا عمل کرتی، تو پھر وہ اعراب پڑھے گا کیسے؟ اعراب تو جبھی پڑھے گا جب یہ معلوم ہوگا کہ لاکنہ، اچھا ہاں، ویسے جب یاد کراتے ہیں نا ہم، پورا مشبہ بالفعل 6 ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، ہر بچہ بتا دے گا۔ لیکن وہ جو انا انا بس ان کو ہی سمجھتے ہیں مشبہ بالفعل، اور اگر لاکنہ آ جاتا ہے نا کہیں تو کھو جاتا ہے ان کے پاس سے، ہاں، وہ رہ جاتے ہیں پھر۔ تو سب کا تعارف کرایا جائے کہ دیکھو یہ انا اور یہ انا اور یہ لاکنہ اور یہ لیتا ہے اور یہ لالا جو ہے نا یہ بھی ان میں سے کسی سے پیچھے نہیں ہے، یہ بھی یہ عمل کر۔ تو اس طرح سے ہر ایک کا الگ الگ تعارف کرایا جائے کہ دیکھو بہت سی ترکیبیں مفتی صاحب نے بتا دی، پورے صفحے میں بتاؤ پورے مشبہ بالفعل کہاں کہاں ہے بتاؤ، اور 2-4 ہوں گے تو بتا دیں گے ڈھونڈ کر کے، ہاں، افعال ناقصہ ہیں جو عمل کرتے ہیں پتہ، لیکن پورے صفحے میں ڈھونڈ کر کے بتاؤ کہاں کہاں افعال ناقصہ نے عمل کیا اور کیسا عمل کیا، کیا کیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ استاد اپنی صلاحیت سے پڑھا، یعنی جیسی زمین ہو ویسے ہی جو ہے اس کی تقریر بھی ہونی چاہیے، ویسے ہی اس کا کام بھی ہونا چاہیے۔ اب بچے تو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے تو 2 کا پہاڑا بھی یاد نہیں ہے، اب جناب ان کو جو ہے استاد اونچی اونچی باتیں بتا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پڑھنے تو کچھ پڑھنے والا نہیں ہے۔ نیچے اتر کر، استاد نیچے اتر کر کے پڑھائے گا، بچوں کا جیسا معیار ہے اس بھاشا میں ان سے بات کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہے۔ تو 16 اقسام ہیں۔ اسی طرح سے مضارع کے اعراب کی صورتیں، یہ مضارع کے اعراب کی صورتیں جو ہیں نا یہ اوجھل رہ جاتی ہیں،
ان کو اساتذہ بھی یاد نہیں کراتے، دھیان نہیں دیتے، اور طلبا از خود بھی نہیں کرتے ان کو، کہ فعل مضارع کے اعراب کی کل 4 صورتیں، 4 قسمیں ہیں: مضارع صحیح، مضارع معطل واوی اور یائی، اور مضارع معطل الفی، اور نون اعرابی والے 7 سے۔ اس طرح سے بتایا جائے کہ یہ جو قسمیں ہیں مضارع صحیح، واوی، یائی، الفی، یہ 5 صیغوں کی قسمیں ہیں یہ، اور باقی جو نون اعرابی والے صیغے ہیں وہ تو سب ایک ہی خانے میں ہیں۔ رفعی حالت میں نون کا اثبات اور نصبی جزمی حالت میں نون کا حذف۔ تو اس کو جو ہے عبارت میں لیا جائے۔ یہ جو طریقہ تعلیم ہے، میں اس سلسلے میں عبادی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تعلیم عرض کروں۔ عبادی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تعلیم یہ تھا، وہ ایسے لڑکوں کے پیچھے نہیں پھرتے تھے، بس عبارت میں جان کھا جاتا۔ اگر جو ہے اچھا یہ بھی پتہ نہیں، اتنا بھی پتہ نہیں، تو اس لیے طالب علم مجبور ہوتا تھا عبارت پڑھنے والا کہ وہ عبارت کو اچھی طرح سے دیکھ کر کے لائے۔ اچھا، پھر طالب علم نے عبارت پڑھی، اب ترجمہ بھی وہی کرے گا، خود نہیں کراتے تھے۔ طالب علم چاہے مشکات شریف ہو یا ہدایہ آفرین ہو یا مختصر المعانی ہو، طالب علم عبارت پڑھنے والا طالب علم ہی ترجمہ کرتا تھا۔ اس لیے سارے بچے کلاس میں عبارت نہیں پڑھتے تھے، جو ہے 1-2 ہی پڑھتے تھے بس، کیونکہ وہ ڈرتے تھے وہ کہ اگر ہم نے عبارت پڑھی تو ترجمہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ ترجمہ، اچھا خیر، تو یہ تو عربی اول کا مسئلہ ہے۔ عربی دوئم میں ہدایت النحو مین کتاب ہے نحو سے متعلق، اس کے شروع کرانے سے پہلے یہ سب چیزیں ان کو یاد کرا دی جائیں، عوامل بھی، 16 اقسام کی بھی، مضارع کے اعراب کی صورتیں بھی، معرفہ کی قسمیں بھی، یہ سب جو ہے ان کو ازبر یاد، اور یہ 2 دن میں یاد کر لیں گے ان سب چیزوں، اور پھر جو ہے کچھ۔ تو عبادی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ بچہ سے ہی جو ہے ترجمہ کراتے، پھر دوسرے دن خلاصہ پوچھنا، یہ تو ٹلتا ہی نہیں تھا، کل کے سبق کا خلاصہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کل کا سبق کا خلاصہ بتایا جائے گا اور ڈنڈا بھی بینچ کا رہتا تھا، تو طالب علم مجبور ہوگا تکرار کرنے پر، طالب علم مجبور ہوگا اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم سمجھنے پر۔ تو اس طرح سے ہم نے بھی پڑھا، اور یہ طریقہ تعلیم تھا۔ اب یہ ساری تگڑم بازیاں چلی ہیں، ایسا کرو ویسا کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ بس جو مین کمی ہے وہ کیا ہے؟ مین کمی یہ ہے کہ ہم دوران درس بچوں سے پوچھ تاچھ نہیں کرتے، ٹوک ٹہکار نہیں کرتے۔ عربی اول میں سارے قواعد یاد کروا دیے، خوب پختہ یاد کر لیے، مسابقہ بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اب جب عربی دوئم میں بچے پہنچے، اب ان کے ہاتھ میں ہدایت النحو ہے، نور الایضاح ہے، علم الصیغہ ہے، اور دوسری کتابیں ہیں، اب ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کتابوں سے۔ اس طرح سے وہ سارے قواعد جو یاد کرائے تھے وہ ذہن سے نکل جاتے، نہ استاد توجہ دلاتا اور نہ ہی طالب علم کو اس کی فکر ہوتی۔ اس لیے جو ہے جو ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے وہ ٹوک ٹہکار کا رہا ہے۔ اگر طالب علم نے ضمہ کی جگہ فتح پڑھ دیا، رفع کی جگہ نصب پڑھ دیا، ہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ ناصب کون ہے؟ کسی نے دے دیا اس کو نصب؟ اگر رفع پڑھ دیا، رافع کون ہے؟ کسی نے؟ تو اگر ٹوک ٹہکار کی جائے گی تو انشاءاللہ خود بخود یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طرف، اور یہ ٹوک ٹہکار جو ہے ایک طرف۔ جب غلط پڑھے طالب علم تو فوراً اس کو ٹوکو کہ اس کے اوپر یہ اعراب تم کیوں پڑھ رہے، وجہ بتاؤ اس کو۔ اب تو پوری جگری یہ اجرا چل رہا ہے، خوب لے کر کے لفظ کی 2 قسمیں، لفظ موضوع اور محمل، اور وہاں سے ہر لفظ پر کتے کی طرح گھستے، کتے کی طرح، اور پھر بھی نہیں بنتے۔
اس کی ضرورت نہیں ہے. اجرا کا مطلب تو یہ ہے کہ موقع پر جو ہے چند باتیں، ان میں سے مین چیز ایک تو جب طالب علم عبارت پڑھے اسے اس کے سامنے جو لفظ ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے، ایک تو طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. بہت سی دفعہ لفظ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے بچہ حرف سمجھ لیتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے اسے حرف سمجھ لیتا ہے، بہت سی دفعہ بڑا ہوتا ہے اسے اسم سمجھ لیتا ہے. تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف. اب دیکھو قی، قاف زیر قی، اب بچہ تو یہی سمجھے گا کہ حرف ہے. جو ہوشیار بچہ ہوگا وہ تو پوچھے گا کہیں، لیکن یہ کہ ایسے بچے سے پوچھ جائے گا قی، ہاں بھائی بتاؤ اسم ہے فعل حرف ہے، تو فوراً کہہ دے گا بغیر سوچے سمجھے حرف ہے، چونکہ اتنا صحیح تو ہے یہ حرف ہی ہوگا. تو ایسے تو ہر لفظ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اسم ہے یا فعل ہے یا ایک بات تو یہ معلوم ہونی ضروری. دوسرے معرب ہے یا مبنی، یہ معلوم ہونا چاہیے. معرب ہے یا مبنی. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسم مبنی جس کا دوسرا نام اسم غیر متمکن ہے، اس کی 8 قسمیں ہیں. وہ بچوں کو بتا دی جائے، بورڈ پر لکھ دی جائیں کہ یہ اسم مبنی کی 8 قسمیں ہیں، ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے، وغیرہ وغیرہ. ان میں سے اگر کوئی لفظ آئے گا تو مبنی ہوگا بس. اور فعل ماضی یا حاضر معروف اور حروف تو مبنی ہوتے ہی ہوتے ہیں. باقی اسم کے مبنی اور معرب ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں حل ہو جاتا ہے کہ وہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں یاد کرا لی جائیں پختہ، اور پھر عملی طور پر جو ہے ان سے پوچھا جائے کہ بھی دیکھو ان 8 قسموں میں سے کوئی نہیں ہے. ہاں تو اس سے سہل ہو جائے گا مسئلہ، فوراً بچہ پہچان لے گا کہ یہ اسم معرب ہے یا نہیں. تو معرب اور مبنی ہونا یہ معلوم ہونا چاہیے. نمبر 3 پر منصرف ہے یا غیر منصرف، یہ جو ہے معلوم ہونا چاہیے طالب علم. اگر منصرف ہے پھر تو جو ہے گویا اس کے لگام نہیں ہے، پھر تو چھٹی سے پڑھے گا اس کو تنوین کے ساتھ. اور اگر غیر منصرف ہے تو اس کو پابند ہونا پڑے گا کہ بھائی کسرہ نہیں پڑھا جا سکتا اس پر چونکہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں پڑھی جا سکتی چونکہ غیر منصرف ہے، تو وہ سنبھل کر کے پڑھے. تو بچہ دیکھتے ہی پہچان لے اس کو لفظ کو کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف. تیسری چیز یہ معلوم ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز 16 اقسام میں یہ کیا ہے. 16 اقسام میں بتایا جائے کہ دیکھو پہلے تو لفظ کو یہ دیکھو کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے. تسنیہ تو خود ہی دکھ جاتا ہے دور سے، جیسے مسجد کی مینار دکھ جاتی ہے نا، تسنیہ تو دور سے ہی دکھ جاتا ہے، اس میں تو پریشانی نہیں ہوتی. لیکن واحد اور جمع میں تو پہلے تو یہ دیکھو یہ واحد ہے یہ جمع. اگر جمع ہے تو یا تو جمع مکسر ہوگی یا جمع سالم ہوگی، جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم ہوگی. ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگی. بس یہ دیکھو الف تا ہے اس آخر میں تو جمع مؤنث سالم، واو نون ہے تو جمع مذکر سالم. اور اگر ان میں سے کوئی سی چیز نہیں ہے، بچوں کو اس طرح بتایا جائے تو اس کو سمجھو گا جمع مکسر ہے یہ، چاہے الٹی ٹیڑھی سیدھی کیسی وہ جمع مکسر اگر جمع ہے. اور اگر واحد ہے تو پھر یہ دیکھو اس کے آخر میں حرف علت تو نہیں ہے. اگر حرف علت نہیں ہے تو مفرد منصرف صحیح، اگر حرف علت واو ہے یا یا ہے تو قائم مقام صحیح جو ہے. اور اگر جو ہے یہ جو مفرد ہے تو پھر ان چیزوں کو نظر ڈال کر کے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ 60% الفاظ مفرد منصرف صحیح کے ہی ہوتے ہیں. یہ بھی بتا دیا جائے کہ 60% الفاظ جو ہے وہ مفرد منصرف صحیح ہوتے ہیں، اس لیے بے دڑک پڑھو. تو ان سب چیزوں کو جو ہے تو 5 چیزیں جس بچے کو معلوم ہوں گی ہر لفظ کے بارے میں
کون کون سی اسم ہے یا فعل یا حرف. جی نمبر 2 معرب ہے یا مبنی. نمبر 3 منصرف ہے یا غیر منصرف. نمبر 4 16 اقسام میں کیا ہے. ابھی 4 ہی ہوئی ہے. اور 5ویں چیز اس پر یہ اعراب کیوں ہے مرفوع کی. مرفوع اگر ہے تو ان 8 والی کمپنی میں جا. فائل ہے، نائب فائل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، انا کی خبر ہے، کانا کا اس میں کیا ہے، ماولا مشابہ لیسا کا اس میں کیا ہے، ان 8 میں سے ہوگا ضرور. اور اگر یہ منصوب ہے تو پھر ان 12 میں سے کوئی ایک سا ہوگا. یعنی اس طرح سے بچوں کے ذہن نشی کرائی جائے یہ بات ہے کہ بھائی ان 8 میں تلاش کرو، اگر مرفوع ہے تو کیا بن رہا ہے، ان 12 میں تلاش کرو. اور مجرورات تو 2 ہی ہیں. ہاں لے دے کر کے 2 ہی بھی کیا بلکہ ڈیٹ بھی نہیں بلکہ ایک ہی. ہاں ایک ہی ہے. ہاں وہ جو ہے مقدر ہوتا ہے تو وہ محفوظ ہوتا ہے ہر وجہ، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مرفوع اور منصوب کے اندر یہ دقت پیش آتی ہے. تو یہ اس طرح سے خاکہ بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور ان 5 چیزوں اس لیے ہم جو ہے میں ہدایت النحو کے چند صفحات کا اجرا کراتا ہوں اور ان 5 چیزوں کو لے کر ہی کراتا ہوں. بچہ اس طرح سے کہتا ہے، ایسے پڑھتا ہے الحمد. اسم معرب ہے اس لیے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. منصرف ہے اس لیے کہ اس میں غیر منصرف کے 2 سبب نہیں ہیں. اور 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح ہے. مرفوع ہے اس لیے کہ مبتدا ہے. چھوٹا سا اجرا ہے. اس طرح چھوٹا سا اجرا جو ہے اگر چند صفحات کے کرا دے جائیں تو باقی پاپڑ پیڑنے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. فوراً دور سے پہچان لے گا بچہ یہ اس میں فعل ہے یا حرف. دور سے پہچان لے گا یہ معرب ہے یا مبنی، پہچان لے گا کہ منصرف ہے یا غیر منصرف، اور یہ مرفوع کیوں ہے. تو اس میں ایسا ہے جو چند صفحات کے میں اجرا کراتا ہوں اس میں ترکیب بھی کراتا ہوں. پہلے ترکیب آسان کرنے کے لیے تاکہ بچے کو معلوم ہو کہ یہ فائل بن رہا ہے. تو اب فوراً جو ہے وہ اجرا کرے گا، کھٹاکھٹ کرے گا اجرا. جو موقع نہیں ہے، وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، تو ورنہ میں اجرا کر کے پچھلی دفعہ جو دکھایا تھا ہم نے تو اس دفعہ بھی دکھاتا. بہرحال ایک ہدایت النحو میں عربی اول اور عربی دوم دونوں میں ماہانہ امتحان کو مضبوطی سے دارالدیوبند میں جو ہوتا ہے تو اس سے جو ہے انتظامیہ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا پڑھا ہے بچے نے، کیسا پڑھا ہے، کہاں کمی ہے. تو وہ اساتذہ کو متوجہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ کمی بھی دور ہوں گی. تو ماہانہ امتحان کا سلسلہ عربی اول میں بھی ہونا چاہیے اور عربی دوم میں بھی ہونا چاہیے. اور میں تو عرض کروں گا کہ عربی اول اور عربی دوم کا مسابقہ بھی ضرور ہونا چاہیے. عربی اول کے لیے جو ہے ہم نے کئی کتابیں ہیں، نوامید بھی ہے ہمارے پاس، اس سے بھی جن مدارس میں نوامید پڑھائی جاتی ہے ہم جو ہے اس سے اس کا مسابقہ، المسابقہ نام ہے، اس سے اس کا مسابقہ کراتے ہیں. اور اسالیب جہاں پڑھائی جاتی ہیں تو مسابقۃ النحو صرف سے مسابقہ کراتے ہیں. تو مسابقہ ضرور کریں. چونکہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو پختگی مسابقے سے آتی ہے بچوں میں وہ کلاس میں نہیں آتی. کتنی ہی کوشش کر لی جائے نہیں آتی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کلاس میں تو استاد پڑھاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، لیکن مسابقے میں بچے پڑھتے ہیں، استاد تماشا دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے خود پڑھیں گے تو جو ہے چاہے وہ انعامی لالچ میں پڑھیں یا اپنی پوزیشن کی لالچ میں پڑھیں، تو بہرحال وہ محنت کرتے ہیں. عربی دوم کے لیے عربی اس کے مصطلحات ہدایت النحو قواعد علم الصیغہ، تو اس کا اچھا تجربہ کیا ہے. قواعد علم الصیغہ، یہ علم الصیغہ کے قواعد ایک ترتیب سے، جس طرح سے میں نے ابھی آپ حضرات کو سن کر کے دکھایا بچے، ایک ترتیب سے یاد ہوگا. پھر خوب پڑھائیں آپ علم الصیغہ تو اس سے جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بچہ مضبوط ہو جاتا ہے اس سے جو ہے.
گزشتہ سال ایک طالب علم نے وہاں پوزیشن لی تھی داخلہ امتحان میں، تو اسی جو ہے علم السیاق کے قواعد سے انہوں نے یہ پوائنٹ حاصل کیا تھا۔ تو امتحان تھا قرآن پاک میں، مجھے فون کیا، مجھے بتایا، میں نے کہا کیا لکھا؟ میں نے کہا جی میں تو سارے سیغوں کی تعلیم لکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو تعلیمات اساتذہ کے بھی مستحضر نہیں ہیں، تو وہ ان کے سامنے آئیں گے تو دھمہ دینے پہ مجبور ہوں گے، تو آپ کر کے دیں۔ اصل چیز تدریبی پروگرام میں یہ ہے کہ جو بات کام کی ملے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان سب باتوں کو آپ کریں، نہیں، میری طرف سے کچھ نہیں، جو بات آپ کو مفید لگے، جو ہے مفتی صاحب نے جو ہے مفتیین زبیرین نے جو فرمایا ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب یہ تو جوابی بنانی پڑے گی۔ ہاں، تو ان میں سے جو کام کی بات آپ کو ملی، تو یہ میں نے جو عرض کی ہیں چند باتیں، ان میں سے جو کام کی ملی تو آپ اس کو عمل میں لائیں۔ اصل چیز یہ، اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، تو اگر مفید ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر مفید نہیں ہے تو مت رکھیں اس کو۔ دیکھو ایک بات، اب یہ رابطے کا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا محمد خالد صاحب نظر اللہ مختلف، وہ صدر تھے رابطے کے، اور بہرحال کام ہم بھی کر رہے تھے جیسا کچھ، اصل جو ہے وہ تھے ذمہ دار، لیکن اب یہ ذمہ داری جو ہے میرے اوپر ڈال دی گئی، میں نے نہیں دی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، نہ مولانا مجھ سے ذکر کیا، نہ دارالعلوم سے مجھ سے کوئی رابطہ ہوا، اور جو ہے اچانک میرے پاس لیٹر آیا، تو اب دوسری کوئی صورت جو ہے اس کو ہمارے اکابر بڑے ہیں ان کی بات کو رد کر دینا، ورنہ میں کبھی سے بھی کسی عہدے کا خواہاں نہیں رہا، نہ آج ہوں، اور میں نے ان کو بھی بتا دیا ہے، بچوں کو، سب لوگوں کو، میں یہ صدارت ودارت اس کا قائم نہیں ہوں، میرے ساتھ لفظ خادم لکھا جائے، صدر میں کچھ نہیں، میں تو خدمت کرنا چاہتا ہوں، جو بھی کچھ مجھ سے ہو سکے گی انشاءاللہ کروں گا، اور اس سے مجھے خوشی ملے گی۔ صدر کے لفظ سے میں خوش نہیں ہوتا، میں خادم کے لفظ سے خوش ہوتا ہوں۔ تو آپ حضرات سے بھی یہ ہے کہ مجھے خادم کے نام سے یاد کریں۔ صدارت کو جو کوئی کچھ بھی لکھے، لیکن مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے تو کام ہوتا ہے، بس کام ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو اس میں الحمدللہ کامیابی ملتی ہے بہرحال۔ تو ہدایت النحو میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، اور بہت سے حضرات نے ہدایت النحو کو قافیہ بنا دیا، پڑھاتے ہیں ہدایت النحو لیکن ترجمانی کرتے ہیں قافیہ کی، وہ ساری بحثیں جو ہے وہ اس میں انڈیل دیتے ہیں، اس سے طلباء کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہدایت النحو کو ہدایت النحو ہی رہنے دیں۔ خود مصنف نے پہلے صفحہ پر بھی یہ کہہ دیا کہ میں نے دلیل اور علتیں جو ہے کے چکر میں نہیں پڑھا ہوں، یہ ایسا کیوں، یہ کیوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں بس مجھے جو ہے ضروری قواعد مستحضر ہو جائیں، اور یہ مقصد ہے۔ تو اب جب مصنف خود کہہ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی اس طرح سے جو ہے اپنے ثواب دید پر اس کی تشریح کرنے والے؟ تو ہدایت النحو میں میرا اپنا جو تجربہ ہے، اپنا جو عمل ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 عبارت، نمبر 2 ترجمہ کرنے کی قوت پیدا کرنا، بس ان 3 چیزوں پر میں محنت کرتا ہوں، اور اس کا نتیجہ الحمدللہ اچھا ہوتا ہے۔ یعنی عبارت، ہدایت النحو کی جماعت کی پھرک نہیں بنا دی جائے کہ ہر طالب علم 10 مرتبہ پھیر کر کے لائے گا عبارت، چاہے وہ غلطی بھی کر جائے عربی، کوئی بات نہیں، لیکن روانی ان کی بننی چاہیے، روانی سے پڑھے۔ تو چونکہ اگر طالب علم ہدایت النحو میں عبارت پڑھ لے گا صحیح تیزی سے تو ہر کتاب کی عبارت پڑھے گا وہ، اور اگر کسی طالب علم نے ہدایت النحو کی عبارت نہیں پڑھی تو وہ کبھی کسی کتاب کی عبارت نہیں پڑھ سکتا۔
یہ میرا تجربہ ہے، اور تجربہ نہیں بلکہ دعویٰ بھی ہے۔ جس نے ہدایت النحو کی بات نہیں پڑھی وہ کسی کتاب کی بات نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے عبارت پڑھنا سکھاؤ، ان کی فرق نہیں بنا کہ عبارت بس اس میں غلط ہی ملتے، لائن کے بیچ میں کوئی سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ جملوں کا اعتبار سے جو ہے ان کے اوقاف ہوں، ہاں جوڑ توڑ ہو، لیکن یہ کہ تیزی سے وہ عبارت پڑھو۔ جیسے تم قرآن پڑھتے ہو، جیسے تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، ایسے لہجے میں پڑھو، ویسے پڑھو۔ تو مطلب یہ کہ ایک تو عبارت پر زور دیا جائے، دوسرے ترجمہ کرنے کی قوت۔ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ میں 3-4 صفحے کا ترجمہ کراتا ہوں بس، اس کے بعد پھر طالب علم سے ہی ترجمہ کراتا ہوں۔ طالب علم ترجمہ کرے گا، اور جب وہ ترجمہ کرے گا تو میں تعاون دوں۔ تعاون یعنی یہ نہیں کہ ان کو جھڑکنا، ان کو ڈانٹنا کہ تم نے ایسا جو ہے ایسا ترجمہ کیوں کر دیا، نہیں، اسے کرنے دو، غلط کرنے دو، لیکن اس کو صحیح کرتے جاؤ آپ اپنے سے لقمہ دے دے کر کے۔ تو اس طرح سے پھر ان کو ہوش پڑ جائے گا کہ کس طرح سے، جس طرح سے گیہوں کاٹے جاتے ہیں آگے سے درانتی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ایسے نہیں کرتے بلکہ ایسے کھینچتے۔ تو ایسے ہی بتایا جائے ان کو کہ آگے سے الفاظ کو ایسے لاؤ کھینچ کر کے، کسی کو فاعل بناؤ، کسی کو مفعول بناؤ، تو اس طرح۔ تو ترجمہ کرنا یہاں سکھا۔ دوسری چیز یہ ہے جس پر محنت کرنی چاہیے، اور تیسرے مفہوم، یعنی جو آج سمجھ رکھا ہے بچوں نے، ترجمہ کرنے کو تکرار سمجھتے ہیں مفہوم کے ساتھ۔ اس کا ایک تجربہ میں نے کیا ہے، شروع میں 10-5 صفحات کا سبق میں سنتا ہوں مفہوم کے ساتھ۔ پہلے بچہ مفہوم بتائے گا، یہاں سے لے کے یہاں تک مصنف یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر ترجمہ کرے گا۔ جو سبق پڑھا دیا ہے اس کا سبق جو دوسرے دن سنا جاتا ہے وہ مفہوم کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، 2-4 صفحات اس طرح سے آپ سنیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مفہوم پر پڑ جائیں گے۔ اور پھر جب وہ شام کو مغرب کے بعد تکرار کریں تو نگراں حضرات جو ہے ان پر دھیان دیں کہ مفہوم کے ساتھ تکرار کر رہے ہیں یا ایسے ہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو اگر مفہوم کو لے کر کے وہ تکرار نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو جو ہے توجہ دلائی جائے، ان پر سختی بھی کی جائے کہ نہیں، مفہوم کے ساتھ۔ نہ صرف ہدایت النحو بلکہ نور الایضاح ہے، دوسری کتابیں ہیں، ان سب میں جو ہے اگر تھوڑی سی ہم محنت کر لیں گے، یعنی صرف توجہ کی بات، ہمیں کوئی جو ہے کوئی وزن تو نہیں اٹھانا پڑ رہا، بس ان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو۔ تو اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے۔ ہاں بھائی، کھانا وانے میں کتنی دیر ہوتی؟ تو ہاں، ایک چیز اور رہ گئی، کاپی لکھوانا۔ میں بچوں کو نصیحت کرتا ہوں جو عربی درجات میں پڑھتے ہیں، اور پوچھتا بھی ہوں کہ کون سی کتاب کی کاپی لکھو۔ کاپی لکھانا بہت ضروری ہے، اور صرف یعنی اگر 6 کتابوں پڑھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک کتاب کی کاپی لکھیں، متعین کر دیا جائے کہ اس کتاب کی مثلا ہدایت النحو کی آپ کو کاپی لکھنی ہے۔ اب کاپی لکھنے کے 2 طریقے، ایک طریقہ تو جو مروج ہے، استاد بول کر کے لکھواتا ہے، استاد جو ہے لکھواتا ہے بول کر کے، اور پھر بچے اس کو رٹتے ہیں، رٹ کر کے لاتے ہیں اور پھر اس کو سناتے ہیں۔ بہرحال اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کی تحریر صاف ہوتی ہے اور جو ہے ان کے یاد بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا طریقہ یہ نہیں ہے کاپی لکھوانے کا۔ میں بچوں سے اس طرح سے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو ہدایت النحو کی، ہاں لگا، میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو ہدایت النحو کی تمہیں کاپی لکھنی ہے، اس کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، پابندی سے سبق پڑھنا پڑے گا، چاہے سر میں درد ہو رہا ہو، چاہے معمولی حرارت ہو رہی ہو، چاہے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہو، تجھے یہ سبق کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ پابندی سے سبق پڑھنا۔
دوسری بات مطالعہ کر کے سبق پڑھنا ہے، مطالعہ کر کے، یعنی جس کتاب کی بچہ کاپی لکھ رہا ہے نمبر 1 پر مطالعہ کرے گا اس کا، بغیر مطالعہ کرے اس سبق کو جو ہے نہیں پڑھے گا، یہ طے کرے، لکھ کر کے دے میں بغیر مطالعے کے نہیں پڑھوں، ہر حال میں مطالعہ کرے گا، چاہے بھگتے بھگتے ہی اسے مطالعہ کرنا پڑے لیکن کرے گا۔ دوسرے پابندی سے پڑھے گا، تیسرے سبق کو بہت دھیان سے سنے گا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے استاد سے پوچھ لے، کمرے پہ جا کے پوچھ لے، نکلتے بڑھتے ہوئے پوچھ لے، تو اس کو حل کرے گا، گویا تکرار کرانے سے پہلے جو ہے وہ سبق کو حل کر لے گا، پھر تکرار کرائے گا وہ اس کتاب کی، یعنی جس کتاب کی وہ کاپی لکھ رہا ہے اس کتاب کی تکرار وہ کرائے گا، چاہے ایک ہی ساتھ جو ہے ایک ہی اس کے ساتھ طالب علم دوسرا ہو، دو وہ تکرار کرائے، جب اطمینان ہو گیا، حل ہو گئی عبارت، ترجمہ بھی صحیح ہو گیا، مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا، تکرار بھی ہو گئی، اب عشاء کے بعد قلم اور کاپی لے کر بیٹھے، جو اس نے سمجھا ہے اپنی بھاشا میں لکھے، قولہ کر کے، یعنی مصنف یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں پہلے مفہوم لکھیں اور پھر اس کا ترجمہ لکھیں، اور پھر شروع میں ابتداً جو ہے وہ طالب علم اس کو چیک کرائے استاد سے، ان کو جی میں نے یہ لکھا ہے اور کوئی اچھا طریقہ ہو تو استاد اس کی رہنمائی کرے، ہاں اس کو بتائے کہ بھئی اس طرح سے تم نے گڑبڑ کر دی اور جو ہے ایسے لکھو، تو لکھوائے، تو یہ میرا تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا قلم بھی صاف ہوتا ہے، تحریر بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، اور لکھنے کا ڈھنگ آتا ہے، سلیقہ آتا ہے لکھنے۔ پھر جب امتحان میں اس کے سامنے سوالات کا پرچہ آئے گا، بس وہ یہ دیکھے گا کون کون سے سوالات ہیں، اگر یاد ہے تو فوراً لکھنا شروع کر دے، اور اگر کاپی نہیں لکھی ہے طالب علم نے تو سوال آیا اور اس کا جواب اسے معلوم ہے، اب قلم پکڑ کر کے بیٹھا کرتے ہیں کہ کھجا رہا لکھو کیسے، لکھو کیسے، وہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اسی میں خراب کر دیتا ہے، اور روزانہ کی لکھنے کی عادت ہوگی تو وہ اچھے سے اچھا بنا کر کے پیش کرے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم تھا میرٹھ، وہ بہت ذہین تھا، ہوشیار تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بدماش بھی ایسے ہی تھا، انتہائی نالائق، وہ سبقوں میں جاتا ہی نہیں، ترجمان سے کہہ رکھا تھا میری حاضری لگا دیا کر، یاری دوستی ہوتی ہے تو اس کی حاضری لگتی رہتی، اور وہ روزانہ بلا ناغہ ٹرین میں بیٹھ کے مظفر نگر آتا تھا فلم دیکھنے کے لیے، اور جو ہے دیوبند سے مظفر نگر تک کوئی ٹی تو آنا سے رہا، کوئی ٹکٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھ گیا ڈبہ میں چل گیا وہاں ایسی واپسی میں، تو اس کو ٹکٹ کی ضرورت ہی، تو کسی دن 1 بجے آ رہا ہے تو کسی دن 2 بجے آ رہا ہے تو کسی دن 3 بجے آ رہا ہے، اس طرح سے اس کا معاملہ، بغیر فلم کے دیکھے اس کا کھانا ہضم نہیں، پورا سال ایسے ہی گزار دیا اس نے۔ اب جب سالانہ امتحان آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر امتحان حال میں نہیں پہنچے گا تو پھر اگلی کتاب کیسے ملیں گی، تو پہنچا وہ بھی، اب سوالات کا پرچہ آیا اس کے سامنے، تو 5 سوال تھے، یہ جتنے سوال تھے، ایک سوال کا جواب بھی اس کے یاد نہیں، یاد تو ضرور اس نے پڑھا ہو، ہاں پڑھا ہی نہیں اس نے، نہ دیکھا نہ تیاری کی، اس کے اوپر تو بھوت سوار تھا فلموں کا، تو اب سوچنے لگا کیا کروں، یہ بھی سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ خیر اس کے پاس شیطان آیا، ابلیس، ایسے مواقع پر جو ہے نا وہ خوب مدد کرتا ہے، ہاں آیا اور اس نے اس کے القاء کیا کہ ایسا کر کے جو رات فلم دیکھی تھی نا ادھر دیکھی جائے، تو اب اس نے فلم کی ہسٹری اس کاپی میں لکھی، اور ایسے انداز سے لکھی، بالکل وہ تو ماہر تھا، ہاں بہت اچھے سلیقے سے انداز سے، بہترین اس سے انداز سے پوری کاپی بھر دی اور اس کو جمع کر دی۔ اب ممتحن کے پاس وہ کاپی گئی تو ممتحن دیکھا وہ یہ دیکھو
मुमतहिन भी पढ़ता ही चला गया उसको। हाँ, चूँकि वो भी इंसान ही होते हैं, कोई फरिश्ते थोड़ी होते हैं, पढ़ता ही चला गया उसको। लेकिन यार ये तो लिखी तो खैर इसने है, पर इसने जो तरतीब कायम की है लिखने का, जो इसका ढंग है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नंबर दे दिए मुमतहिन ने, उसको नंबर दे दिए पास। अच्छा, और नोट दे दिया कि आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो तुझे जो है दारुल उलूम से निकाल दिया जाएगा। तो अगर सलीका होता है तालिब इल्म में लिखने का तो फिल्म की हिस्ट्री पर भी नंबर मिल जाते हैं। हाँ, और ऐसा हुआ है। और अगर सलीका नहीं है, सब कुछ याद है तो, और लेकिन बेढंगे पढ़ने से लिखा है, उसका कभी नंबर नहीं पड़ सकता। और सलीका आएगा कैसे? काफ़ी लिखने से। सलीका आएगा काफ़ी लिखने से। तो इसलिए जो है हम अपने बच्चों को काफ़ी लिखने का मुकल्लफ करें, उनको तरगीब दें, उसका फ़ायदा भी बताएं और अमली तौर पर देखभाल भी करें और उनका ताउन भी करें इंशाअल्लाह। खैर, ये चंद बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कि अब वक्त हो गया है खाने का भी। और वाक़ दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला इस मजलिस को जो है बाबरकत करें।